بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں اسٹاکس کا دوسرا حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہو تو ہماری یہ چینل نینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب، اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اسٹاکس کے دوسرے حصے کی جانب۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں، اگر یہ سرخ بٹن پریس نہ کیا جائے تو پھر کاشن نہیں دیا جا سکتا، پھر ہمیں اس بات کا خطرہ ہے۔ ٹیلی نے کہا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اس کو بنانے والے احمق ہیں؟ اس کے اندر خودکار کمپیوٹر ہے، یہ ہر 2 گھنٹے بعد خود بخود آن ہو جاتا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو ٹیلی نے ایک لمحے کے لیے دونوں ہونٹ چبائے جسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو، پھر اس نے سفید رنگ کے بٹن پر انگلی رکھی اور اسے پریس کر دیا، اور جیسے ہی اس نے بٹن پریس کیا عمران نے اپنا سانس روک لیا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، نہ ہی کوئی نقشہ ابھرا، نہ کچھ اور ہوا، ٹیلی نے کہا، لیکن فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آلہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا اور وہ خود اس طرح ٹیڑھا میڑھا ہو کر ریت کے حالی ہوتے ہوئے بورے کی طرح زمین پر جا گرا۔ وہاں موجود اس کے ساتھیوں کا بھی یہی حشر ہوا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے جسم بھی یکلخت ڈھیلے پڑ گئے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ عمران سانس روکے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے آہستہ سے سانس لیا، پھر دوسرا سانس لینے کے بعد اس نے تیز تیز کئی سانس لیے، اور پھر رسیاں کھول کر وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم عقل مند ہو اور ہوشیار کافی ہو، لیکن صرف تجسس کے ہاتھوں مار کھا گئے ہو، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے زمین پر پڑا ہوا وہی آلہ اٹھایا اور اسے جیب میں ڈال کر وہ تیزی سے مڑا اور اپنے ساتھیوں کی رسیاں کھولنے میں مصروف ہو گیا۔ سب ساتھیوں کی رسیاں کھولنے کے بعد اس نے ان میں سے چند رسیوں کے ساتھ ٹیلی اور اسی ساتھیوں کے ہاتھ عقب میں کر کے باندھے، پھر باقی رسیاں اٹھا کر وہ کیبن سے باہر نکل آیا۔ کیبن سے باہر تقریباً 8 آدمی زمین پر اسی طرح بے حس و حرکت پڑے تھے۔ عمران نے ان سب کو بھی رسیوں سے باندھا، پھر باقی کیبنوں کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ ایک کیبن میں جدید ترین اسلحے کی پیٹیاں موجود تھیں، جبکہ دوسرا کیبن شراب کی پیٹیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان دونوں کیبنوں میں کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ عمران آگے بڑھا، پھر اس نے پورے جزیرے کا راؤنڈ لگانا شروع کر دیا۔ پھر آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ہیلی کاپٹر کے ساتھ ایک اور انتہائی تیز رفتار ہیلی کاپٹر نظر آیا۔ اس کے ساتھ 2 مسلح آدمی بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران کے ہاتھ میں موجود رسیاں تھیں، اس نے ان دونوں مسلح آدمی کے ہاتھ عقب میں کر کے باندھے، پھر ان دونوں کے پیر بھی باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا تو مشرقی طرف باقاعدہ گھاٹ بنا ہوا تھا، وہاں 2 انتہائی تیز رفتار موٹر بوٹس موجود تھیں، لیکن ان کے ساتھ موجود مونو موٹر بوٹ کو دیکھ کر وہ بے حد حیران ہوا۔ یہ انتہائی جدید ترین ساخت کی موٹر بوٹ تھی اور اسے صرف سپر پاورز کی نیوی استعمال کرتی تھی۔ اسے منی سب میرین بھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی مونو موٹر بوٹ تھی جس کا ذکر کرنل فریدی نے کیا۔ اس کے اندر ایسے انتظامات تھے کہ یہ صرف ایک بٹن دبانے سے مکمل طور پر کور ہو جاتی اور تقریباً 1 گھنٹے تک آبدوز کی طرح پانی کے اندر بھی سفر کر سکتی تھی۔ اس کے اندر سمندر کے پانی سے آکسیجن کشید کرنے کے انتہائی جدید ترین آلات نصب تھے، لیکن اس سے زیادہ دیر تک یہ پانی کے اندر بھی نہ رہ سکتی تھی اور زیادہ گہرائی میں بھی نہ جا سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ خاصی کارآمد بوٹ تھی۔ وہاں بھی 4 بے ہوش مسلح آدمی موجود تھے۔ عمران نے ان کے بھی ہاتھ عقب میں کر کے باندھے، پھر ان کے بھی پیر باندھنے کے بعد وہ تیزی سے واپس مڑا اور دوسری طرف سے راؤنڈ لگا کر وہ واپس اسی کیبن میں آ گیا جہاں ٹیلی اور اس کے ساتھی ابھی تک فرش پر پڑے ہوئے تھے، اور اس کے ساتھ اپنے ساتھی بھی کرسیوں پر ڈھلکے ہوئے انداز میں بددستور موجود تھے۔ ان سب کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، لیکن جسم بے حس و حرکت تھے۔ عمران نے انہیں دیکھ کر مسکراتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن تاکہ وہ آلہ باہر نکالے، اچانک قریب ہی زمین پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ یہ وہی ٹرانسمیٹر تھا جس پر ٹیلی نے شاؤنڈرے سے بات کی۔ چونکہ وہ آدمی ٹرانسمیٹر لے کر باہر نہ گیا تھا، اس لیے وہ ٹرانسمیٹر سمیت ہی زمین پر بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو چیف، شاؤنڈرے کالنگ اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی شاؤنڈرے کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس چیف، ٹیلی اٹینڈنگ اوور۔ عمران نے ٹیلی کی آواز اور لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ان پاکستانیوں کا کیا ہوا ٹیلی؟ اوور۔ شاؤنڈرے نے اسی طرح چیختے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ کے حکم کی تعمیل میں انہیں گولی مار کر ان کی لاشیں سمندر میں پھینکوا دی ہیں، اوور۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، میں نے اسٹاکس والوں کو جب اطلاع دی تو انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ خود لاشیں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اب تم بتا رہے ہو کہ تم نے لاشیں سمندر میں پھینکوا دی ہیں، اوور۔ شاؤنڈرے نے کہا، یس چیف، میں انہیں یہاں رکھ کر کیا کرتا؟ اگر آپ پہلے حکم دیتے تو میں انہیں سمندر میں نہ پھینکواتا، اوور۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں خود ہی ان سے بات کر لوں گا۔ کل شام کو اسپیشل سپلائی آ رہی ہے، پوری طرح ہوشیار رہنا، اوور۔ شاؤنڈرے نے کہا، یس چیف، اوور۔ عمران نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کے الفاظ سن کر اس نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر کو اس کرسی پر رکھ دیا جس پر پہلے ٹیلی بیٹھا تھا۔ پھر جیب سے وہی آلہ نکال کر عمران نے اس کا سرخ رنگ کا بٹن پریس کر دیا اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا۔ تقریباً 1 منٹ بعد ہی عمران کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ فرش پر پڑا ہوا ٹیلی اور اس کے ساتھیوں کے جسموں میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔
तुम तुमने ये सब कैसे कर दिया? तुमने मेरी आवाज़ और लहजे में बात भी कर ली और चीफ को शक भी ना हुआ? ये सबसे पहले टेली ने बोलते हुए कहा। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। इमरान के साथी अब कुर्सियों से उठकर खड़े हो गए। इस टेली के अलावा यहाँ मौजूद बाकी सब लोगों को उठाकर बाहर ले जाओ। उनके 8 साथी कैबिन के बाहर मौजूद हैं। जजीरे के तकरीबन दरमियान में हेलीपैड बना हुआ है, वहाँ 2 आदमी हैं और मशरकी तरफ घाट पर भी उनके साथी मौजूद हैं। मैंने उन सबको बांध दिया है, उन सबको आफ़ कर दो। इमरान ने टेली की बात का जवाब देने की बजाय सफदर, कैप्टन शील और तनवीर से मुखातिब होकर कहा तो वो तीनों सर हिलाते हुए आगे बढ़े। ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो टेली ने यकलख्त चीखते हुए कहा, हमें छोड़ दो, हम तो हुक्म के गुलाम हैं, हमें छोड़ दो। कमरे में मौजूद बाकी अफराद ने भी खौफ की शिद्दत से चीखना शुरू कर दिया, लेकिन इमरान के साथ ही उन्हें उठाया और कैबिन से बाहर ले गए। चंद लम्हों बाद बाहर मशीन गनों की फायरिंग की आवाज़ों के साथ इंसानी चीखें भी सुनाई दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गईं। फर्श पर बंधे हुए टेली का चेहरा अपने साथियों की कबनाक चीखें सुनकर खौफ की शिद्दत से बिगड़ सा गया। इमरान ने आगे बढ़कर उसे उठाया और एक कुर्सी पर डाल दिया। फिर उसके सामने कुर्सी रखकर वो इस तरह बैठ गया जैसे उसके चेहरे पर पथरीली संजीदगी उभर आई थी। मैंने तो कोशिश की थी कि तुम्हारे साथी बच जाए, लेकिन मैंने बाहर जाकर जो माहौल देखा उससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम लोग हाथ से घटिया किस्म के मुजरिम हो, इसलिए तुम्हारी तरफ से हर वक्त खतरा पेश आ सकता है और अब तुम्हें भी ज़िंदगी बचाने का आखिरी मौका दे रहा हूँ। इमरान ने टेली से मुखातिब होकर कहा, मैं तुम्हारे साथ पूरा ताउन करूँगा, तुम जो कहोगे वही करूँगा, मुझे हलाक मत करो। टेली ने खौफजदा से लहजे में कहा, जब तुमने मुझ पर रिवाल्वर ताना था तो मैंने तुम्हारी आंखों में बेपनाह सफाकी देख ली थी। अगर मैं तुम्हारे तजस्सुस को भार कर इस आली को इस्तेमाल ना कराता तो अब तक हमारी लाशें मछलियाँ खा भी चुकी होती। इसलिए मेरे नज़दीक तुम भी अपने साथियों की तरह किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। अब ये तुम्हारे अपने ऊपर मुनहसर है कि तुम इस मौका से फ़ायदा उठाते हो या नहीं। इमरान ने कहा, तुम बताओ मैं क्या करूं? जैसे तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। टेली ने जवाब दिया, तुम कभी होरंग जजीरे पर गए हो? इमरान ने पूछा। मैं उसके करीब से तो बेशुमार बार गुजरा हूँ, लेकिन आज तक अंदर नहीं गया क्योंकि ये जजीरा हुकूमत एक्रीमिया की तहवील में है और ममनुआ है। चीफ शाउंड्रे ने मुझे सख्ती से मना कर रखा है कि ऐसे जजीरों पर जो ममनुआ हो कतन कोई मुदाखलत ना की जाए। टेली ने जवाब दिया, इस जजीरे की चौड़ाई और उसकी साख्त के बारे में बताओ। इमरान ने पूछा। खासा बड़ा जजीरा है। इस जजीरे पर जहां हम मौजूद हैं उससे तकरीबन 1000 गुना बड़ा जजीरा है और सारा जजीरा जंगलात से भरा पड़ा है। वहां के दरख्त और झाड़ियां गहरे सुरख रंग की हैं, इसलिए उसे कदीम ज़माने में हुरंग कहा जाता है। जहाँ के मुकामी ज़ुबान में हुरंग सुरख को कहते हैं। जजीरे का साहिल चारों तरफ से मुकम्मल तौर पर सपाट है। अलबत्ता एक तरफ घाट बनाया गया है, लेकिन इस जजीरे के साहिलों पर ऐसे आलात नस्ब हैं कि जजीरे से 200 गज दूर तक की रेंज के अंदर कोई इंसान या जानवर दाखिल ही नहीं हो सकता। वो एक लम्हे में जलकर राख हो जाता है, हत्ता कि मछलियाँ भी इस रेंज में दाखिल होते ही ख़त्म हो जाती हैं। इस 200 गज के एरिए में बाकायदा सुरख टावर लगाया गया है, यानी सुरख टावर से हदबंदी की गई है। इसके अलावा जजीरे के चारों तरफ बुलंद टावर हैं जिन पर चेकिंग रूम्स हैं और सुना है कि वहाँ इंतहाई जदीद तरीन आलात नस्ब हैं। और एक बार चीफ शाउंडे ने बताया था कि इस जजीरे पर ज़ेर ज़मीन एक पूरा शहर बनाया गया जो कि ऊपर से हाली जजीरा है, लेकिन वहाँ फ़ौज के कैबिन बने हुए हैं और फ़ौज वहाँ रहती है। टेली ने जवाब दिया, उस ज़ेर ज़मीन शहर में जाने का रास्ता कहाँ है? इमरान ने पूछा, मुझे नहीं मालूम, मैं कभी वहाँ नहीं गया। टेली ने जवाब दिया, अच्छा अब इस जजीरे से होरंग तक ऐसा रास्ता बताओ जो एक्रीमियन नेवी की चेकिंग में ना हो। इमरान ने कहा, ऐसा रास्ता तो तुम्हें कोई नहीं बता सकता, अलबत्ता अगर तुम्हें मैं नक्शा बनाकर दे दूँ। टेली ने जवाब दिया, सालेहा इसकी जेबों की तलाशी लो और असलहा निकाल लो, फिर उसकी रस्सियाँ खोल दो। जूलिया तुम दूसरे कैबिन से कोई कागज़ तलाश कर लाओ। इमरान और जूलिया और सालेहा से कहा और वो दोनों तेज़ी से हरकत में आ गईं। जूलिया उठकर कैबिन से बाहर चली गई, जबकि सालिया ने आगे बढ़कर पहले टेली की जेबों की तलाशी ली। उसकी जेबों में सिर्फ एक रिवाल्वर था जो उसने निकाल लिया और फिर टेली की रस्सियाँ खोलना शुरू कर दी। रिवाल्वर लेकर पीछे खड़ी हो जाओ और ये मामूली सी भी हरकत करने लगे तो बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे गोली मार देना। इमरान ने सर्द लहजे में सालिहा से कहा और सालिया रिवाल्वर हटाए पीछे हटती चली गई। मैं कोई गलत हरकत नहीं करूँगा। टेली ने दोनों कलाइयाँ यके बाद दीगरे मसलते हुए कहा, अगर ऐसा करोगे तो अपनी जान गंवाओगे। इमरान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। थोड़ी देर बाद जूलिया वापस आई तो उसके हाथ में एक बड़ा सा कागज़ मौजूद था। इमरान ने जेब से बाल पॉइंट निकाला और फिर कागज़ और पेन टेली की तरफ बढ़ा दिया। ये सोचकर नक्शा बनाना कि हम तुम्हें साथ ले जाएंगे, इसलिए अगर ये नक्शा गलत हुआ तो फिर तुम खुद समझ सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या सलूक हो सकता है। इमरान ने कहा तो टेली ने असबात में सर हिला दिया। फिर उसने कागज़ पर बाल पेन से लकीरें डालना शुरू कर दी। इमरान और जूलिया उसे खामोशी से नक्शा बनाते देखते रहे। थोड़ी देर बाद इस कागज़ पर एक टेढ़े मेढ़े से रास्ते का नक्शा उभर आया।
یہ ہر لحاظ سے محفوظ رستہ ہے. اس راستے پر ایکریمن نیوی کی چیکنگ بھی نہیں اور اس راستے پر طوفان بھی نہیں آتے، نہ ہی چوکیاں بنی ہوئی ہیں. ٹیلی نے نقشہ بناتے ہوئے کہا. اس راستے پر تمہارے اڈے کہاں کہاں ہیں؟ ان کو تم نے نقشے پر ظاہر ہی نہیں کیا. عمران کا لہجہ سرد تھا. تم نے راستے کی بات کی تھی، بہرحال 4 اڈے ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں. ٹیلی نے جواب دیا اور ایک بار پھر اس نے نقشے پر نشانات لگانے شروع کر دیے. وہاں سے گزرتے ہوئے تم اپنی شناخت کس طرح کراتے ہو؟ عمران نے پوچھا. نیلا جھنڈا جس پر 4 زرد رنگ کی پنیاں بنی ہوئی ہیں ہمارا خاص نشان ہے، جو ہر موٹر بوٹ پر لگایا جاتا ہے. ٹیلی نے جواب دیا. ان اڈوں میں کوئی ایسا آدمی ہے جو ہورن جزیرے کے اندر گیا ہو؟ عمران نے پوچھا. نہیں، مجھے معلوم نہیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی نہیں ہوگا. صرف چیف گیا ہوگا، کیونکہ ان کے سٹاکس والوں کے ساتھ بہت دوستانہ تعلقات ہیں. ٹیلی نے جواب دیا. تمہارا چیف یہاں آتا رہتا ہے؟ نہیں، وہ صرف اپنے ہیڈ کوارٹر میں رہتا ہے، صرف ٹرانسمیٹر پر ہدایات دیتا ہے اور اس کا کام جاری رہتا ہے. ٹیلی نے جواب دیا. یہ مونو بورڈ تمہارے چیف نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ عمران نے پوچھا. یہ بورڈ اسپیشل سپلائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے، چیف نے بھجوائی تھی. اب مجھے تو معلوم نہیں کہ اس نے کہاں سے لی ہے. ٹیلی نے جواب دیا. تم لوگوں نے یہاں ہیلی پیڈ بنایا ہوا ہے اور تیز رفتار ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے. کیا اس ہیلی کاپٹر کو ایکریمین نیوی چیک نہیں کرتی؟ عمران نے پوچھا. چیک کرتی ہے، لیکن چیف کے ہاتھ بے حد لمبے ہیں. چیف نے ان لوگوں کے ساتھ کچھ طے کر رکھا ہے، اس لیے جیسے ہی چیکنگ کال آتی ہم جواب میں کارٹون کہتے ہیں اور بس، پھر ہمیں کچھ نہیں کہا جاتا. ٹیلی نے جواب دیا. اوکے، اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو. عمران نے کہا تو ٹیلی اٹھ کھڑا ہوا. تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ اپنے ساتھ. البتہ تمہیں راستے میں جہاں تم کہو گے اتار دیا جائے گا. عمران نے جواب دیا تو ٹیلی کے ستے ہوئے چہرے پر یکلخت اطمینان کے تاثرات ابھر آئے. عمران کے ساتھی باہر موجود تھے، جبکہ ٹیلی کی ساتھیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں. اندر موجود اپنا سامان دوبارہ تھیلوں میں ڈال لو، ہم یہاں سے ہیلی کاپٹر میں سفر کریں گے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا. لیکن وہ ایکریمن نیوی کی چیکنگ؟ صفدر نے چونک کر پوچھا. ٹیلی نے ایک پاسورڈ بتا دیا. اگر وہ درست نکلا تو راستے میں اسے ان کے کسی اڈے پر اتار دیں گے، اور اگر غلط نکلا تو پھر اس کی لاش کو مچھلیاں ہی کھائیں گی. عمران نے جواب دیا. میں نے درست بتایا ہے، ٹیلی نے فوراً ہی کہا. ابھی معلوم ہو جائے گا، عمران نے کہا. پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب جزیرے کے اندر بنے ہوئے ہیلی پیڈ پر پہنچ گئے. کس ہیلی کاپٹر پر سفر کرنا ہوگا؟ یہ دوسرا تو چھوٹا ہے، اس پر تو ہم سب پورے نہیں آئیں گے، صفدر نے کہا. اس چھوٹے ہیلی کاپٹر پر تم، تنویر اور صالحہ بیٹھیں گے، جبکہ باقی ہم ٹیلی سمیت اپنے ہیلی کاپٹر پر سفر کریں گے. اس مونو بوٹ کو بھی اپنے ہیلی کاپٹر میں رکھ لیں گے، یہ اس میں آ جائے گی. ٹیلی ٹرانسمیٹر کال پر ٹیلی جواب دے گا. اگر اس کا بتایا ہوا پاسورڈ درست ہوا تو دونوں ہیلی کاپٹر کلیئر ہو جائیں گے، اور اگر نہ ہوئے تو پھر ٹیلی کی قسمت. عمران نے جواب دیا. 2 ہیلی کاپٹروں کا پاسورڈ اور ہے. میں نے پہلے تمہیں جو پاسورڈ بتایا وہ صرف ایک اکیلے ہیلی کاپٹر کا تھا، ٹیلی نے جلدی سے کہا. تو عمران مسکرا دیا. چلو اب دھوکہ بتا دو، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، عمران نے کہا. 1 سے زیادہ ہیلی کاپٹروں کے لیے زیبرا کراسنگ پاسورڈ ہے، ٹیلی نے جواب دیا. کیا یہ پاسورڈ دونوں کو بتانا پڑتا ہے یا صرف ایک کو؟ عمران نے پوچھا. ایک کو. اس کا مطلب یہی ہے کہ 2 یا اس سے زیادہ جتنے بھی ہیلی کاپٹر ہیں وہ سب ہمارے ہیں، ٹیلی نے جواب دیا. عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. پھر عمران کی ہدایت کے مطابق ان سب نے سفر کی تیاریاں شروع کر دیں. کمرے میں شاؤنڈرے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ریوالونگ کرسی پر بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی. یس کم ان، شاؤنڈرے نے چیختی ہوئی آواز میں کہا. دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور جرگن اندر داخل ہوا. آؤ جرگن، میں تمہارے ہی انتظار میں تھا، ورنہ مجھے ایک انتہائی ضروری کام سے جانا تھا، شاؤنڈرے نے کہا. شکریہ، جرگن نے جواب دیا اور میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھ گیا. ہاں اب بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ تم نے کہا تھا کہ تم کوئی خاص بات مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہو، شاؤنڈرے نے سنجیدہ لہجے میں کہا. خاص بات یہی ہے کہ مجھ سمیت کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی اتنی آسانی سے تمہارے آدمیوں کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں، کیونکہ پوری دنیا کی مجرم تنظیمیں اور سیکرٹ ایجنسیاں باوجود سر توڑ کوششوں کے آج تک ان کا بال بھی بیکا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں. جبکہ تمہارے آدمی جو کہ سیکرٹ ایجنٹ بھی نہیں ہے اتنی آسانی سے کیسے انہیں ہلاک کر سکتے ہیں؟ جرگن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا. لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ان کی لاشیں سمندر میں پھینکی جا چکی ہیں، اور ظاہر ہے اب تک انہیں مچھلیاں کھا چکی ہوں گی. اب تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ شاؤنڈرے کا لہجہ اس بار ہاسا تلخ تھا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ اس اڈے پر چلو اور میں وہاں تمہارے آدمی سے سارے حالات خود معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور ان کا سامان وغیرہ بھی وہاں ہوگا، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. جرگن نے کہا. نہیں، یہ میرے اصول کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ کہ کوئی اجنبی آدمی چاہے وہ تم ہی کیوں نہ ہو میرے کسی اڈے پر نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ کہ میں خود بھی اپنے کسی اڈے پر نہیں جاتا، میں انہیں یہی ہیڈ کوارٹر سے ہی کنٹرول کرتا ہوں. اس طرح وہ لوگ مجھ سے ڈرتے رہتے ہیں. البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس اڈے کے انچارج ٹیلی کو کال کر کے اسے تمہاری بات کرا دوں، شاؤنڈرے نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا. لیکن میں عمران اور اس کے ساتھیوں کا سامان بھی دیکھنا چاہتا ہوں.
जरगन ने कहा, तो फिर ऐसा है कि मैं टेली को हुक्म दे देता हूँ कि वो सामान समेत जहाँ हेडक्वार्टर पहुँच जाए। उसके पास खसूसी हेलीकॉप्टर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटों के अंदर सामान समेत जहाँ पहुँच जाएगा। शाउंडी ने जवाब दिया। ठीक है, चलो ऐसे ही सही, कम अज़ कम मेरी तसल्ली तो हो जाएगी। जरगन ने जवाब दिया तो शाउंडी ने इस बात में सर हिलाते हुए मेज़ की दराज खोली और उसमें से एक जदीद साहत का बड़ा सा ट्रांसमीटर निकाल कर मेज़ पर रखा। फिर उस पर लगे हुए बेशुमार बटनों में से यके बाद दीगरे कई बटन प्रेस कर दिए और फिर एक साइड पर लगा हुआ बड़ा सा बटन प्रेस कर दिया। इस बटन के प्रेस होते ही ट्रांसमीटर पर लगा हुआ एक बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा। हेलो शाउंड्री, कॉलिंग ओवर। शाउंड्री ने बार बार कॉल देना शुरू कर दी, लेकिन काफ़ी देर तक कॉल देने के बावजूद जब दूसरी तरफ से कोई जवाब ना मिला तो शाउंड्री के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। ये क्या हुआ? टेली जवाब नहीं दे रहा, ना ही कोई और आदमी कॉल अटेंड कर रहा है। शाउंड्री ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और उसके साथ उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया और मेज़ पर रखे हुए एक इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से उस पर नंबर प्रेस कर दिए। चेकिंग सेक्शन। दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। शाउंड्री बोल रहा हूँ, पॉइंट 31 को TSC पर ऑन करके चेक करो और मुझे बताओ कि वहाँ का इंचार्ज, टेली और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे। शाउंड्री ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, यस चीफ। दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही शाउंड्री ने एक झटके से रिसीवर रख दिया। तुमने देखा शाउंड्री, सूरत हाल वो नहीं जो तुम्हें बताई गई है, जरगन ने होंठ चबाते हुए कहा। अभी मालूम हो जाएगा, शाउंड्री ने कहा। फिर तकरीबन 10 मिनट बाद इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो शाउंड्री ने रिसीवर उठा लिया। यस, शाउंड्री ने तेज़ लहजे में कहा, चीफ पॉइंट 31 पर ड्यूटी देने वाले सब लोग लाशों में तब्दील हो चुके हैं। वहाँ हर तरफ लाशें बिखरी पड़ी हैं, लेकिन उनमें टेली की लाश नहीं है। पॉइंट 31 का हेलीकॉप्टर भी मौजूद नहीं और मोनोबोट भी गायब है। दूसरी तरफ से कहा गया तो शाउंड्री बेएहतियात उछल पड़ा। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? शाउंड्री ने चीखते हुए कहा। ऐसा ही हुआ है चीफ, वहाँ मौजूद सब लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया और चीफ उन सब लोगों की लाशें बंधी हुई हालत में हैं। उन सब के हाथ उनके उकब में बांधे गए हैं और उनके पैर भी। अलबत्ता कैबिन से बाहर बगैर बंधी हुई लाशें पड़ी हैं और राब्ता ट्रांसमीटर भी इसी कैबिन में कुर्सी पर पड़ा है। दूसरी तरफ से कहा गया, ओ इसका मतलब है कि ये सब कुछ टेली की शरारत की वजह से हुआ। वो हेलीकॉप्टर कहाँ है, उसे चेक किया है? शाउंड्री ने चीखते हुए कहा। यस चीफ, पॉइंट 31 के हेलीकॉप्टर के साथ एक बड़े ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर को इकट्ठे बटरफ्लाई वे पर सफर करते हुए देखा गया है। मैंने नेवी की चेक पोस्ट से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि उन्हें मखसूस पासवर्ड दिया गया है और ट्रैकिंग कंप्यूटर ने टेली की आवाज़ को कंफर्म किया, इसलिए उन्होंने उन्हें पास ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से कहा गया, फ़ौरन ACR पर मालूम करो ये हेलीकॉप्टर अब कहाँ है, जल्दी करो। शाउंड्री ने चीखते हुए कहा और रिसीवर केडल पर पटक दिया। ये बटरफ्लाई वे क्या है? जरगन ने पूछा। ये एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ता है, लेकिन ये रास्ता होरंग को भी जाता है। शाउंड्री ने कहा तो जरगन बेएहतियात उछल पड़ा। ओ इसका मतलब है कि उन हेलीकॉप्टरों पर इमरान और उसके साथी हैं, वो यकीनन होरंग गए होंगे। क्या तुम्हारे पास जनरल ऑपरेशंस ट्रांसमीटर है? जरगन ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ है तो, लेकिन वो तो अब तक वहाँ पहुँच भी गए होंगे। शाउंड्री ने कहा, वो हेलीकॉप्टर के ज़रिए अंदर नहीं जा सकते, वो तो हिट कर दिया जाएगा। वो लाज़मन कहीं करीब ही उतरेंगे और फिर अंदर जाएंगे। मेरा ख्याल है कि वहाँ से करीब ही एक छोटा सा टापू जजीरा मौजूद है, वो लाज़मन वहाँ उतरेंगे और अगर ऐसा है तो उन्हें वहाँ होरंग से भी ख़त्म किया जा सकता है। अगर तुम्हारे पास ट्रांसमीटर है तो मुझे दो ताकि मैं मैडम टैक्सी को इत्तला दे दूँ। जरगन ने कहा तो शाउंड्री कुर्सी से उठा, लेकिन उसी लम्हे इंटरकॉम की घंटी बज उठी तो शाउंड्री ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, शाउंड्री ने तहकुमाना लहजे में कहा। चीफ 31 का हेलीकॉप्टर जजीरा होरंग से तकरीबन 20 मील दूर एक छोटे से जजीरे पर मौजूद है। दूसरी तरफ से कहा गया, क्या वहाँ हमारा पॉइंट है? शाउंड्री ने पूछा। नहीं चीफ, वो इंतहाई छोटा सा जजीरा है, मैंने स्पेशल काशन से मालूम कराया है। दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैं देखता हूँ, शाउंड्री ने कहा और रिसीवर रखकर वो तेज़ी से मुड़ा और उकबी दीवार में मौजूद एक अलमारी खोलकर उसने एक बड़ा सा जदीद साहत का ट्रांसमीटर निकाला और उसे लेकर जरगन के सामने मेज़ पर रख दिया। ये वही जजीरा है जिसका मैंने जिक्र किया था, जरगन ने कहा। तो उसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर को अपनी तरफ खिसकाते हुए शाउंड्री से कहा, हाँ ये वही है और उसके अलावा वहाँ टापू जैसा छोटा जजीरा नहीं। शाउंड्री ने भी सर हिलाते हुए कहा। जरगन ने ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो जरगन, कॉलिंग ओवर। जरगन ने बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस टैक्सी, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से एक निसानी आवाज़ सुनाई दी। टैक्सी, इमरान और उसके साथ ही 2 हेलीकॉप्टरों पर होरंग के करीब टापू जजीरे पर पहुंच गए हैं। क्या तुमने उन्हें मार्क किया है? ओवर। जरगन ने कहा। टापू जजीरे पर? लेकिन वो यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं? क्या रास्ते में उन्हें चेक नहीं किया गया? ओवर। टैक्सी के लहजे में बेपनाह हैरत थी। ये एक अलग कहानी है, बहरहाल तुम फौरी तौर पर उन्हें चेक करो और अगर वो वहाँ मौजूद हो तो उन्हें वहीं ख़त्म कर दो। और सुनो, किसी किस्म का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, फौरी तौर पर उन्हें हलाक करा दो। ओवर। जरगन ने कहा। ठीक है, मैं चेक करती हूँ। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया।
میں 10 منٹ بعد تمہیں کال کروں گا تاکہ معلوم کر سکوں کہ کیا پوزیشن رہی ہے، اوور، جرگن نے کہا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور جرگن نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیسے کیا ہوگا اور ٹیلی ان کے ساتھ کیسے شامل ہو گیا، چاؤنڈری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ دنیا کے خطرناک ترین لوگ ہیں، اس لیے تو ہم میں سے کسی کو تمہاری رپورٹ پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ٹیلی کے ساتھ بھی ضرور کوئی خاص کھیل کھیلا گیا ہوگا، جرگن نے کہا۔ اب تو واقعی مجھے بھی یقین آ گیا کہ تم نے جو کچھ ان کے بارے میں بتایا وہ درست ہے۔ میرے تصور میں بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں، شاؤنڈری نے جواب دیا۔ اب بھی صورتحال خطرناک ہے، یہ لوگ اتنی آسانی سے قابو میں آنے والے نہیں، دیکھو کیا ہوتا ہے، جرگن نے کہا۔ تو کیا یہ لوگ ہورنگ میں داخل ہو جائیں گے؟ مگر کیسے؟ شاؤنڈری نے چونک کر پوچھا۔ سوال کا جواب تو مجھے معلوم نہیں، حالانکہ ہورنگ پر انتہائی سخت ترین حفاظتی انتظامات ہیں کہ کوئی آدمی کسی بھی صورت میں ہورنگ میں داخل نہیں ہو سکتا، لیکن ان سے کچھ بعید نہیں کہ یہ لوگ کیا کریں۔ اب تم خود دیکھو، ہمارے سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ لوگ ہورنگ تک پہنچ بھی گئے، جرگن نے کہا، اور شاؤنڈری نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ بعد جرگن نے دوبارہ ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا، جو کہ فریکوینسی پہلے سے ہی ایڈجسٹ تھی، اس لیے اسے کال کرنے کے لیے صرف بٹن ہی پریس کرنا پڑا۔ ہیلو ہیلو، جرگن کالنگ اوور، جرگن نے تیز لہجے میں بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس ٹیکسی اٹینڈنگ یو اوور، چند لمحوں بعد ٹیکسی کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے ٹیکسی اوور، جرگن نے کہا۔ میں نے ٹاپو جزیرے کو چیک کیا، وہاں 2 ہیلی کاپٹر موجود ہیں، لیکن دونوں ہیلی کاپٹر خالی ہیں، پورے جزیرے پر کوئی زندہ فرد موجود نہیں، اوور، ٹیکسی نے جواب دیا۔ زندہ فرد سے تمہارا کیا مطلب ہے، اوور، جرگن نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ وہاں ایک ایکریمین کی لاش پڑی ہوئی نظر آئی، اسے گولی مار کر ہلاک کیا گیا، اس کے علاوہ وہاں کچھ نہیں، اوور، ٹیکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے پاس مونو بوٹ موجود تھی، ہو سکتا ہے کہ سمندر کے اندر چھپ گئے ہوں، اوور، جرگن نے کہا۔ میں نے ساری چیکنگ کر لی ہے، وہاں دور دور تک نہ ہی سمندر کے اوپر کوئی بوٹ ہے، نہ ہی سمندر کے اندر، اوور، ٹیکسی نے جواب دیا۔ ہیلی کاپٹر کے اندر کیا پوزیشن ہے، اوور، جرگن نے پوچھا۔ ہیلی کاپٹر کے اندر کوئی انسان موجود نہیں، اوور، ٹیکسی نے جواب دیا۔ تو پھر یہ لوگ کہاں گئے، اوور، جرگن نے کہا۔ کہیں بھی گئے ہوں، بہرحال وہ ہورنگ میں داخل نہیں ہو سکے، اور اب تو میں نے آٹومیٹک چیکنگ اور کلنگ سسٹم بھی آن کر دیا، اب تو جزیرے کے باہر جیسے ہی یہ لوگ رینج میں پہنچیں گے ایک لمحے میں خود بہت جل کر راکھ ہو جائیں گے، اوور، ٹیکسی نے کہا۔ پھر بھی پوری طرح محتاط رہنا، اوور، جرگن نے کہا۔ تم فکر نہ کرو، وہ تم سے بچ کر تو یہاں پہنچ سکتے ہیں، مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، اوور، ٹیکسی نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، جرگن نے قدرے تلخ لہجے میں کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ یہ عورت نہ جانے اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے، اسے ابھی معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ کس قدر خطرناک ہیں، جرگن نے ٹرانسمیٹر آف کر کے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ لاش کس کی ہوگی جو جزیرے پر پڑی تھی، شاؤنڈری نے کہا۔ خیال ہے کہ یہ تمہارے آدمی ٹیلی کی ہوگی، انہوں نے ٹیلی سے جو کام لینا تھا وہ تو لے لیا، پھر ظاہر ہے انہوں نے اسے ختم ہی کرنا تھا، جرگن نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب میں ان سے انتقام لوں گا، تم فکر نہ کرو، وہ اب بھی مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے، شاؤنڈری نے کہا۔ تو جرگن بے احتیاط چونک پڑا۔ اور تم اس وقت تک کوئی اقدام نہ کرنا جب تک میں تمہیں اطلاع نہ دوں، ایسا نہ ہو کہ تمہارے آدمی وہاں پہنچ جائے اور ٹیکسی کی کہیں انہیں عمران اور اس کا ساتھی سمجھ کر ختم کرا دے، اس کے علاوہ تمہارے آدمی کی وجہ سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جرگن نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، تو ٹھیک ہے، تم مجھے اطلاع کر دینا، شاؤنڈری نے کہا، اور جرگن نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر اٹھ کر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت چھوٹے سے جزیرے کے ساحل پر کھڑا تھا، وہ سب دونوں ہیلی کاپٹروں کی مدد سے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پہنچے تھے، راستے میں انہیں چیک کیا گیا، لیکن ٹیلی نے پاسورڈ بتا کر انہیں کلیئر کرا لیا، اس طرح وہ یہاں حفاظت سے پہنچ گئے۔ اس جزیرے کے بارے میں بھی انہیں ٹیلی نے ہی بتایا تھا، یہ ایک انتہائی چھوٹا سا ٹاپو نما جزیرہ تھا، لیکن یہ جزیرہ درختوں سے ڈھکا ہوا تھا، مگر یہ درخت گھنے نہ تھے، اس لیے ان کے درمیان ایسے حالات موجود تھا کہ دونوں ہیلی کاپٹر آسانی سے جزیرے کے درمیان اتر گئے۔ جہاں آنے کے بعد عمران کے اشارے پر تنویر نے اچانک ٹیلی پر فائر کھول دیا، اور اس طرح ٹیلی ہلاک ہو گیا، کیونکہ اب ٹیلی کو اپنے ساتھ نہ رکھ سکتے تھے اور نہ اسے واپس بھیج سکتے تھے، ورنہ لامحالہ وہ اپنے چیف شاؤنڈری تک اطلاع پہنچا دیتا، اور رستے میں شاؤنڈری کے گروہ کے متعلق ٹیلی سے جو معلومات ملی تھیں ان کے مطابق جنوبی بحر اوقیانوس میں واقع شاؤنڈری کی حکومت قائم تھی۔ یہ لوگ انتہائی جدید ترین آلات بھی استعمال کرتے تھے، اسے معلوم تھا کہ اگر شاؤنڈری تک اطلاع پہنچ گئی تو وہ زندہ بچ کر یہاں پہنچ گئے ہیں تو پھر شاؤنڈری اپنی پوری قوت سے ان پر ٹوٹ پڑے گا، اس لیے ٹیلی کی ہلاکت ان کی اپنی بقا کے لیے لازمی ہو گئی۔ عمران نے ایک بیگ میں سے ایک چھوٹا سا آلہ نکالا، پھر وہ اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر جزیرے کے اس ساحل کی طرف آ گیا جدھر ہورنگ جزیرہ موجود تھا۔ ہورنگ جزیرہ یہاں سے قریباً 20 بحری میل کے فاصلے پر تھا، اس لیے ظاہر ہے وہ یہاں سے اسے دیکھ تو نہ سکتے تھے، لیکن بہرحال انہیں اس سمت کا علم تھا۔ عمران نے ساحل پر پہنچ کر اس چھوٹے سے آلے کو آن کیا، پھر اسے کنارے کے ساتھ پانی میں اتار دیا۔ اس آلے کے ساتھ ایک باریک تار کو کافی بڑا کھچاؤ سے تھا، جس کے دوسرے سرے پر ایک گول ڈائل سا لگا ہوا تھا، جس کے ساتھ کئی بٹن تھے۔
عمران نے تار کھولنا شروع کر دی۔ جب تمام تار ختم ہو گئی تو عمران نے اپنے ہاتھ میں موجود گول ڈائل کی سائڈ پر لگا ہوا ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی اس ڈائل پر موجود 2 مختلف رنگوں کی سوئیاں حرکت میں آ گئیں اور پھر وہ ایک ہندسے سے جا کر ملیں اور رک گئیں۔ عمران نے اس بٹن کو دوبارہ پریس کیا تو سوئیاں واپس اپنی جگہ پر چلی گئیں اور عمران نے دوسرا بٹن پریس کر دیا اور سوئیاں ایک بار پھر حرکت میں آ گئیں۔ عمران اسی طرح بار بار بٹن دبا کر ان حرکت کرتے ہوئے سوئیوں کو دیکھتا رہا۔ پھر اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے تار کو واپس کھینچنا شروع کر دیا۔ مجھے دیں، میں اس آلے کو باہر نکالتا ہوں، صفدر نے کہا تو عمران نے آلہ صفدر کے ہاتھ میں دے دیا۔ عمران صاحب، کیا بتایا ہے اس WTM آلے نے؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ یہاں سے تقریباً 19 بحری میلوں کے بعد پاسکل ریز پانی کی سطح سے تہہ تک موجود ہے، اور میرے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہ لوگ پاسکل ریز استعمال کریں گے، اور پاسکل ریز کے استعمال سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جزیرے کے اندر بھی انتہائی جدید ترین آلات نصب ہیں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، پاسکل ریز کا توڑ ہو سکتا ہے عمران صاحب؟ کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہمارے سامان میں لیزر ریز گنیں موجود ہیں، اور اگر لیزر ریز کا فائر پاسکل ریز پر کیا جائے تو محدود وقت کے لیے ان کا سرکل توڑا جا سکتا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، یہ بات تم نے کہاں پڑھی؟ عمران نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ میں نے پاسکل ریز کے بارے میں پوری تفصیل پڑھی ہے، اور اس میں درج ہے کہ پاسکل ریز کو اس کی کیپیسٹی سے زیادہ طاقت کی ریز ختم کر سکتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ لیزر ریز بہرحال ان کی کیپیسٹی سے زیادہ طاقتور ہے۔ کیپٹن شیل نے کہا، ہاں ایسا ممکن ہے، بہرحال یہ تجربہ بھی کر لیا جائے گا، لیکن اب پرابلم ہے جزیرے کے اندر داخل ہونے کی۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی پلان تو بہرحال ہوگا۔ صالح نے کہا، اب تک تو یہی پلان تھا کہ اس سے قریب پہنچا جائے، وہ پورا ہو گیا، اس لیے اب اندر داخل ہونے کا پلان بنانا ہے۔ ویسے اگر اس میڈم ٹاکسی کی مخصوص فریکوینسی کا پتہ چل جاتا تو شاید کوئی صورتحال نکل آتی۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں یہاں رک کر سوچ بچار کرنے کی بجائے جزیرے تک پہنچ جانا چاہیے، پھر وہاں جو بھی صورتحال ہو اسے دیکھ کر ہی کوئی پلان بنایا جا سکتا ہے، صفدر نے کہا۔ وہ اس تار کو طے کر چکا تھا۔ ٹھیک ہے، اس مونو بوٹ کو اٹھا لاؤ اور غوطہ خوروں کا لباس پہن لو، اب اس کے سوا اور کوئی چارہ بھی نہیں کہ یہاں سے تو چلیں، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ مڑتے اچانک وہ سب بے احتیاط چونک پڑے، کیونکہ انہیں دور سمندر کی سطح سے ایک سرخ رنگ کی لہر سے آسمان کی طرف جاتی دکھائی دی۔ کافی بلندی پر جا کر اس لہر کا رخ مڑا اور اب وہ بجلی کی سی تیزی سے جزیرے کی طرف آتی دکھائی دینے لگی۔ پانی میں چھلانگیں لگا دو، جلدی کرو، اس جزیرے کو چیک کیا جا رہا ہے، یہ کرائیکل ٹیلی ویو سسٹم ہے، جلدی کرو، عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ عمران نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے پانی کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اس کے پیچھے اس کے سارے ساتھیوں نے بھی پانی کے اندر چھلانگیں لگا دی۔ جزیرے کا کنارہ پانی سے کچھ بلندی پر تھا، اس لیے پانی میں چھلانگیں لگانے کے بعد ان کے ساتھ جزیرے کی سطح سے کافی نیچے رہ گئے۔ پھر سرخ لہر کا سرا جزیرے کے اندر جا کر زمین سے جا ٹکرایا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے آسمان پر سرخ رنگ کی دھوئیں کی لکیر اسے سمندر سے نکل کر لہراتی ہوئی جزیرے سے آ ٹکرائی ہو۔ جب یہ لہر واپس ہٹے تو ہم سب نے فوری طور پر جزیرے کے اوپر پہنچ جانا ہے، کنارے کے ساتھ پانی میں تیرتے ہوئے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ کیوں؟ جولیا نے پوچھا۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جزیرے کی چیکنگ کے بعد وہ سمندر کی چیکنگ کرے، عمران نے کہا، اور ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے اس سرخ لکیر کو تیزی سے سمٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ تیزی سے اسی سمت کو سکڑتی جا رہی تھی جہاں سے وہ مڑ کر جزیرے کی طرف آئی تھی۔ جلدی کرو، جزیرے پر چڑھ جاؤ، عمران نے کہا، اور وہ سب تیزی سے ساحل سے اوپر پہنچ گئے۔ اسی لمحے انہوں نے اس سرخ لہر کو جزیرے سے کچھ فاصلے پر پانی میں گزرتے ہوئے دیکھا، پھر وہ سمٹی اور دوسری سائڈ پر جا گری۔ کافی دیر تک ایسے ہوتا رہا، پھر یہ لہر یکلا سمٹ کر دور سمندر میں غائب ہو گئی۔ یہ تو بڑا عجیب طریقہ ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ لوگ واقعی انتہائی جدید ترین سائنسی آلات اس سے لیس ہیں، عمران نے کہا۔ اب انہوں نے کیا نتیجہ نکالا ہوگا؟ صالح نے پوچھا۔ یہی کہ اس جزیرے پر 2 ہیلی کاپٹر اور 1 لاش موجود ہے، اور بس، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اس چیکنگ سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہنچنے کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور اب معاملات اور بھی سیریس ہو گئے ہیں، لیکن اس سے ہمیں ایک فائدہ ضرور ہو گیا کہ اب ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، جا کر ٹرانسمیٹر اٹھا لاؤ، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں اس کی فریکوینسی کا علم ہو گیا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، یہ لہریں مخصوص فریکوینسی کی بنیاد پر ہی کام کرتی ہیں، اب میں رابطہ کر لوں گا، عمران نے کہا، اور صفدر تیزی سے واپس جزیرے کی اندرونی طرف مڑ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر لے کر اس پر ایک فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ اوور۔ عمران نے بٹن دبا کر بار بار کال دینا شروع کر دی، لیکن جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو عمران نے بٹن دبا کر ایک بار پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ میڈم ٹاکسی اوور، عمران نے کہا تو اس بار ٹرانسمیٹر پر موجود ایک بلب تیزی سے جل اٹھا اور عمران کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔
हेलो हेलो इमरान कॉलिंग मैडम टैक्सी ओवर। इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा, यस टैक्सी अटेंडिंग यू। कौन हो तुम और कहाँ से कॉल कर रहे हो? ओवर। दूसरी तरफ से हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारे जजीरे पर इंतहाई जदीद तरीन आलात नस्ब है, क्या तुम चेक नहीं कर सकती कि मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? और तारुफ कराने की क्या ज़रूरत है, मेरे बारे में तो तुम अच्छी तरह जानती ही हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान बोल रहे हो, कहाँ से बात कर रहे हो? ओवर। टैक्सी ने हैरत भरे लहजे में कहा, अभी तो तुमने अपने जजीरे के ग्रोह का सारा इलाका चेक किया, हम तो यहीं तुम्हारे करीब ही मौजूद हैं, लेकिन ये भी बता दूं कि क्राइकल टेलीव्यू सिस्टम अब हादसा फरसुदा हो चुका है। ओवर। इमरान ने कहा, और ये कैसे हो सकता है कि तुम उस सिस्टम से बच जाओ, ये कैसे मुमकिन है? ये तो इंतहाई जदीद तरीन चेकिंग सिस्टम है। ओवर। टैक्सी की इंतहाई हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी, अभी तुमने सिस्टम का तजुर्बा तो करके देख लिया, फिर भी उसे इंतहाई जदीद तरीन कह रही हो। सुनो मैडम टैक्सी, मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया कि मैं तुम्हें बता सकूं कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम्हारे आदमी गरनार्ड ने साताल में ये सब कार्रवाई की, हम उससे खुद निपट लेंगे, इसलिए तुम्हारे हक में यही बेहतर है कि तुम पाकिस्तानी माहिर अर्जियात डॉक्टर आलिम रज़ा और उससे मिलने वाली रिपोर्ट अजहुद हमारे हवाले कर दो, वरना तुम समेत तुम्हारा पूरा जजीरा समुद्र की तह में पहुंच सकता है। ओवर। इमरान का लहजा बात करते करते यकलहत इंतहाई संजीदा हो गया। यू शट अप, तुम अब यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे, ये बात अपने जहन में रख लो, इस समंदर की मछलियाँ ही तुम्हारा गोश्त खाएंगी। ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से इंतहाई गुस्से लहजे में कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। खासी सख्त मिजाज खातून है, इमरान ने किनखियों से जूलिया की ओर देखते हुए कहा, इस बातचीत की क्या ज़रूरत थी? अब वो हमारी यहाँ मौजूदगी से वाकिफ़ हो गई है और अब वो हमें ख़त्म करने के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल करेगी। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं दरअसल उसकी आवाज़ सुनना चाहता था कि कम अज़ कम उससे मुलाकात से पहले अंदाज़ा लगा सकूँ कि मोहतरमा किस मिजाज की हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, इमरान साहब, मेरा ख्याल है कि हमें फ़ौरी तौर पर एक्शन करना चाहिए, वरना हो सकता है कि वो दोबारा इस सिस्टम के ज़रिए चेकिंग शुरू कर दे, और अगर उसे ये मालूम हो गया कि हम इस जजीरे पर मौजूद हैं तो वो यहाँ रॉकेट फायर करा सकती है। सफदर ने कहा, लेकिन समुद्र में तो ट्राइकल सिस्टम के तहत हमें चेक कर लेगी, रॉकेट तो वहाँ भी फायर हो सकते हैं। सालिया ने कहा, इस बातचीत से दो फ़ायदे हुए हैं, एक तो ये कि वो ट्राइकल चेक सिस्टम पर एतमाद नहीं करेगी, इसलिए वो उसे इस्तेमाल नहीं करेगी। दूसरा, कोई सिस्टम ऐसा नहीं जिससे वो समुद्र की तह में हमारी मौजूदगी से वाकिफ़ हो सके। इसके अलावा उसकी आवाज़ से हम जजीरे में फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि बहरहाल वो वहाँ की इंचार्ज है। इमरान ने जवाब दिया, और वाकई तुम्हारा ये अंदाज़ा दुरुस्त है, लेकिन क्या अब हमने सिर्फ यहीं खड़े होकर बातें करनी है? जूली ने चौंक कर कहा, मोनो बोट ले आओ और सामान भी जल्दी करो, अब हमें वाकई जल्द से जल्द समुद्र के अंदर पहुंच जाना चाहिए। इमरान ने कहा, तो साथ ही वो मुड़कर जजीरे की तरफ बढ़ने लगा, उसके साथ ही वो इसके साथ ही मुड़ गए। थोड़ी देर बाद वो हेलीकॉप्टर में मौजूद मोनो बोट और अपना सारा सामान उठाकर साहिल पर आए। उन सब ने गोताखोरी की जदीद लिबास पहने और फिर लेज़र गन्ने और दूसरा असलहा लेकर उन्होंने मोनो बोट को समंदर में उतारा और उस पर सवार हो गए। चंद लम्हों बाद मोनो बोट इंतहाई तेज़ रफ्तारी से सतह समंदर पर दौड़ती हुई होरंग जजीरे की तरफ बढ़ने लगी। वो सब बड़े चौकन्ना अंदाज में बैठे थे, लेकिन दूर दूर तक सिवाय समंदर और लहरों के और कुछ भी नज़र न आ रहा था। इमरान ने आंखों से एक ताकतवर दूरबीन लगा ली और उसकी नज़र उस सिमत लगी हुई थी जहां उसके अंदाजे के मुताबिक होरंग जजीरा था। उनका सफ़र रवां था कि अचानक वो सब दूर से एक हेलीकॉप्टर को अपनी तरफ आते देखकर चौंक पड़े। मोनोबोट को पानी के अंदर ले जाओ, इमरान ने चीखते हुए कहा तो कैप्टन शील, जो कि मोनोबोट ऑपरेट कर रहा था, बिजली की सी तेज़ी से हरकत में आ गया। फिर देखते ही देखते बोट के गिर्द शफाफ शीशे का कवर सा चढ़ गया और उसके साथ ही बोट पानी की तह में बैठती चली गई। हेलीकॉप्टर अब काफ़ी नज़दीक आ गया। चंद लम्हों बाद वो पानी की सतह से काफ़ी नीचे पहुंच गए। बोट की रफ्तार गो पहले जैसी तो ना रही, लेकिन उसके बावजूद वो हासी रफ्तार से आगे बढ़ी चली जा रही थी। इमरान और उसके साथियों की नज़रें ऊपर लगी हुई थी, जहां उन्हें पानी और उसके ऊपर हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद एक बड़ा सा साया उनके ऊपर से होकर गुजर गया, लेकिन साया ज़रा आगे बढ़ा ही था कि अचानक जैसे समुद्र में तूफान आ गया। उन्होंने अपने से कुछ फासले पर समुद्र के अंदर गिरकर कोई चीज़ फटते हुए देखी। कैप्टन शकील, बोट का रुख जजीरे से हटा लो, मशरिक की तरफ कर लो, इमरान ने चीखते हुए कहा। तो कैप्टन शकील ने बिजली की सी तेज़ी से बोट का रुख मोड़ दिया और उसका ये रुख मोड़ना ही उन सबके लिए ज़िंदगी का बायस बन गया, क्योंकि चंद लम्हे पहले जहाँ बोट थी वहाँ एक सुरह रंग की चीज़ गिरकर फटी थी। और ये ब्लू एक्स रॉकेट फायर कर रहे हैं, कैप्टन शकील ने कहा। हाँ, और अब ये इस रास्ते से जजीरे तक फायर करते चले जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। फिर वाकई वो समुद्र के अंदर एक लाइन में WX रॉकेट गिरते और उसे पानी को उछलते देखते रहे। लेकिन इमरान साहब, इस तरह तो हम जजीरे तक ना पहुंच सकेंगे, कैप्टन शकील ने कहा। ज़रा सा आगे निकल जाने दो, फिर वापस इस रास्ते पर बोट ले जाना, फिर यहीं
پھر یہی حصہ سب سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ عمران نے جواب دیا اور کیپٹن شیل نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیپٹن شیل مونو بوٹ کو اسی طرح لے کر جا رہا تھا۔ پانی کی ہلچل کا کوئی اثر بوٹ پر نہ پڑ رہا تھا، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا ہی سفر طے کیا تھا کہ انہیں سانس لینے میں تنگی محسوس ہونے لگی۔ آکسیجن کشید کرنے والے آلات درست کام نہیں کر رہے، بوٹ کو اوپر لے جاؤ ورنہ ہم سب بے ہوش ہو جائیں گے، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ تو کیپٹن شیل نے بوٹ کو اوپر لے جانے والے آلات کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن اس طرح تو وہ ہمیں چیک کر لیں گے، صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، سمندر کی تہہ میں مرنے سے بہتر ہے کہ اوپر جدوجہد کر کے مرا جائے، عمران نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد مونو بوٹ سطح سمندر پر پہنچ گئی، لیکن اسی لمحے انہیں دور سے ہیلی کاپٹر آتا دکھائی دیا۔ سمندر میں کود جاؤ اور پھیل جاؤ، عمران نے ہیلی کاپٹر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر دوسرے لمحے وہ سب بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر نہ صرف سمندر میں کود گئے بلکہ تیزی سے سائڈوں پر پھیلتے چلے گئے۔ بوٹ اسی طرح چلتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور پھر ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور بوٹ کے پرہچے سطح سمندر پر پھیلتے چلے گئے۔ عمران اور اس کے ساتھی سمندر میں کافی گہرائی میں پہنچ گئے، اس لیے بوٹ پر گرنے والی راکٹ اور اس کے ٹوٹے ہوئے حصوں نے انہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ لیکن وہ سب یہ جانتے تھے کہ ہیلی کاپٹر میں موجود افراد نے انہیں سمندر میں کودتے ہوئے دیکھ لیا، اس لیے اب وہ اس جگہ کے آس پاس راکٹ فائر کریں گے، اس لیے وہ سب تیزی سے سطح سے نیچے سائڈوں پر تیرتے ہوئے بکھرتے چلے جا رہے تھے۔ پھر واقعی اس جگہ اور ارد گرد کے علاقے میں راکٹ گرنا شروع ہو گئے، لیکن عمران اور اس کے ساتھی چونکہ اس جگہ سے کافی دور فاصلے پر پہنچ چکے تھے، اس لیے وہ سب اس راکٹ فائرنگ کی زد میں آنے سے بچ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر آگے بڑھ گیا، پھر ایک لمبا چکر کاٹ کر وہ واپس اسی طرف کو بڑھ گیا جدھر ہورنگ جزیرہ تھا، اور عمران اور اس کے ساتھی اوپر سطح کی طرف بڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب اکٹھے ہو چکے تھے۔ اب کیا کیا جائے عمران صاحب؟ اب تو ہم نہ آگے جانے کے رہے نہ پیچھے، صفدر نے کہا۔ کیوں آگے جانے کے قابل کیوں نہیں رہے؟ عمران نے پوچھا۔ اس لیے کہ جزیرہ تو بھی جہاں سے کافی دور ہے اور ہمیں وہاں پہنچنے میں کافی وقت چاہیے، جبکہ اتنا فاصلہ تیر کر عبور نہیں کیا جا سکتا، صفدر نے جواب دیا۔ آگے بڑھنا ہی ہے، چلو ہمت کرو، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ اگر تم نے یہ بات ہماری وجہ سے کی ہے تو ہماری فکر مت کرو، جولیا نے مسکراتے ہوئے صفدر سے کہا۔ تمہاری فکر تو صفدر کو نہیں ہو سکتی، تمہاری فکر کرنے والے تو اور موجود ہیں، عمران نے موڑے بغیر اونچی آواز میں کہا۔ تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ وہ سب سر سے ہول اتارے ہوئے پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، لیکن ابھی انہوں نے تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک انہیں دور سے سمندر کے اندر ایک لہر سی دوڑ کر اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بڑی سی مچھلی تیزی سے ان کی طرف بڑھی چلی آ رہی ہو، اور ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ کیا چیز ہے کہ اچانک ان سے کچھ فاصلے پر ایک دھماکہ سا ہوا اور ان کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا دھواں سا تیزی سے ان کے چاروں طرف پھیلتا چلا گیا، اور انہیں یہ مہلت بھی نہ مل سکی کہ وہ خود اپنے سروں پر فٹ کر کے اس دھوئیں سے بچ سکیں۔ البتہ عمران نے کوشش ضرور کی، لیکن وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ عمران کا ذہن اس طرح تاریکی میں ڈوب گیا جیسے کسی نے اس کے ذہن پر سیاہ چادر سی پھیلا دی ہو، اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ البتہ ڈوبتے ہوئے اس کے ذہن میں آخری احساس یہی ابھرا کہ یہ شاید اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے۔ لیکن پھر جس طرح انتہائی تاریک بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اسی طرح عمران کے ذہن میں روشنی کی ایک لہر سی تڑپی، پھر وہ روشنی تیزی سے پھیلتی چلی گئی، لیکن پوری طرح ہوش میں آتے ہی عمران کے ذہن کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ وہ پانی کی بجائے کسی سخت زمین پر پشت کے بل پڑا ہوا تھا۔ وہ بے اختیار ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک لکڑی کے بڑے سے کیبن کے فرش پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے سارے ساتھی بھی بے ہوش پڑے تھے، لیکن ان کے جسموں پر غوطہ ہونے کے لباس موجود نہ تھے، لیکن اس کا جسم صحیح سلامت تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ذہن میں شدید ترین جھٹکا اس بات کا تھا کیونکہ اسے واقعی سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ پانی میں بے ہوش ہونے کے بعد یہاں زندہ سلامت کیسے آ گئے، یہ جگہ کون سی ہے اور انہیں یہاں کون لے کر آیا، کس طرح۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے صفدر کی کراہ سنی تو وہ صفدر کی طرف بڑھ گیا۔ صفدر کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہو رہے تھے۔ اسے اس طرح حرکت کرتے دیکھ کر عمران کو مزید اطمینان ہو گیا کہ اس کے ساتھی بھی صحیح سلامت موجود ہیں۔ اس کے ساتھ کیبن کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، اس نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور واپس اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، یہ ہم کہاں ہیں؟ صفدر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خود اس سوال کا سامنا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور چند لمحوں بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے ساتھی ہوش میں آ گئے۔ پھر سب کے لبوں پر بے اختیار یہی سوال نکلا، لیکن ظاہر ہے عمران سمیت کوئی بھی ان میں سے اس سوال کا جواب دینے کے قابل نہ تھا۔ ان کے جسموں سے نہ صرف غوطہ خوری کے لباس اتار لیے گئے بلکہ ان کا سامان بھی غائب تھا۔ اور پھر عمران اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی جیبوں کی بھی تلاشی لی گئی، کیونکہ ان کی جیبیں بھی اکثر ہر قسم کے سامان سے خالی تھی، حتیٰ کہ ان کے ہاتھوں پر موجود گھڑیاں تک غائب تھیں۔ شکر ہے کہ ہمیں یہاں لے آنے والوں کو ہمارا لباس اور جوتے پسند نہیں آئے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے۔ پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، وہ سب چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے، کیونکہ انہیں دروازے کے باہر کھٹکا سا سنائی دیا۔
چند لمحوں بعد انہوں نے دروازے کو کھلتے دیکھا اور دوسرے لمحے وہ سب دروازے سے خوبصورت اور جوان عورت کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑے۔ یہ عورت ایکریمین تھی، اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا چست لباس تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ ویری گڈ، اندر آنے والی نے انہیں ہوش میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر انہیں ہوش میں دیکھ کر ایسے تاثرات ابھر آئے کہ جیسے اسے واقعی دلی مسرت ہو رہی ہو۔ فی الحال جسمانی طور پر تو ہوش آ گیا، لیکن حیرت کی شدت سے ہمیں ذہنی طور پر بے ہوشی ہے، عمران نے کہا تو آنے والی عورت بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واقعی ایسا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ جن حالات میں آپ بے ہوش ہوئے اس کے بعد آپ کو ہوش تو قیامت کے روز ہی آنا چاہیے تھا، لیکن شاید خدا کو ابھی آپ کی زندگی مقصود تھی کہ ہم نے آپ کو چیک کر لیا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، براہ کرم ہمیں کچھ تفصیل سے بتائیے، آپ کون ہیں، ہم کس جگہ ہیں اور ہم کس طرح یہاں پہنچے؟ صفدر نے اس عورت سے بات کرتے ہوئے کہا، میرا نام کیتھی ہے، ہمارا تعلق بحری اسمگلنگ کرنے والے ایک طاقتور گروپ سے ہے جس کا انچارج شاؤنڈے ہے، اس لیے اس گروپ کو شاؤنڈے گروپ کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ ہمارا ایک اہم اڈا ہے، میں اس اڈے کی انچارج ہوں، جہاں ہم انتہائی جدید آلات نصب کر رکھے ہیں۔ ہمارے آلات نے آپ سب کو سمندر میں بے ہوشی کے عالم میں بہتے ہوئے دیکھا تو میں نے فوری طور پر آپ کو بچانے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ میرے آدمی اسپیشل مونو بوٹ کے ذریعے آپ تک پہنچے، پھر آپ سب کو اسی بوٹ میں سوار کر کے یہاں لے آیا گیا۔ اب میں آپ کے بارے میں معلوم کرنے آئی تھی کہ کیا آپ کو ہوش آ گیا یا نہیں؟ کیتھی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ یہ جزیرہ ہورنگ سے کتنے فاصلے پر ہے؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ تقریباً 60 بحری میل کے فاصلے پر، کیتھی نے جواب دیا۔ پھر تو واقعی قدرت نے ہمیں بچا لیا، ورنہ اتنا وقت سمندر میں بے ہوش رہنے کے بعد اس طرح زندہ بچ جانا تو انتہائی مشکل تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی ہوش میں آ جانا کچھ خلاف معلوم سی بات لگتی ہے۔ عمران نے قدرے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، آئیے ادھر ایک اور کیبن ہے، وہاں بیٹھتے ہیں تاکہ آپ کو کچھ کھلایا پلایا بھی جائے اور آپ سے مزید بات چیت بھی کی جائے۔ کیتھی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ عمران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے چلتے ہوئے دروازے سے باہر آئے تو انہوں نے واقعی اپنے آپ کو ایک جزیرے پر پایا جس پر انتہائی گھنا جنگل موجود تھا۔ وہاں چاروں طرف لکڑی کے بڑے بڑے کیبن بنے ہوئے تھے اور باہر مشین گنوں سے مسلح چند افراد بھی موجود تھے۔ کیتھی انہیں لے کر ایک بڑے کیبن میں آئی تو یہاں کرسیاں اور میز موجود تھیں۔ بیٹھو، کیتھی نے کہا اور وہ سب خاموشی سے کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ کیتھی مڑ کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس بار ناقابل یقین واقعات پیش آ رہے تھے۔ کیتھی کے باہر جاتے ہی صفدر نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، ابھی تو ابتدا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی بے احتیاط چونک پڑے، لیکن اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، کیتھی اندر داخل ہوئی اور عمران کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کے لیے ہارڈ کافی بنانے کا کہہ دیا ہے، کیتھی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بے حد شکریہ، ہم بھی ہارڈ کافی کی ہی طلب محسوس کر رہے تھے، عمران نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہارڈ کافی کا انتخاب میں نے 2 وجوہات کی بنا پر کیا۔ ایک تو آپ لوگوں کو جسمانی طور پر اس وقت ہارڈ کافی کی ضرورت ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ پاکستانی شراب نہیں پیتے۔ کیتھی نے کہا تو کیتھی کی دوسری بات سن کر عمران سمیت سب لوگ بے احتیاط اچھل پڑے۔ ان سب کے چہروں پر ایک بار پھر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آیا۔ آپ نے کیسے یہ اندازہ لگایا کہ ہم پاکستانی ہیں؟ عمران نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا تو کیتھی بے احتیاط کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آپ لوگ شاید یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں، حالانکہ جب میں نے آپ کو شاؤنڈے کے گروپ کے بارے میں بتایا تو آپ کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ ہمیں آپ لوگوں کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگ ہمارے ایک پوائنٹ پر ہیلی کاپٹر سے ہوتے اور وہاں کے انچارج ٹیلی نے آپ کو گرفتار کر لیا، پھر چیف شاؤنڈے کے حکم پر آپ کو گولیوں سے اڑا دیا گیا، لیکن پھر چیف شاؤنڈے کو اطلاع ملی کہ آپ لوگ ٹیلی کو ساتھ لے کر ایک مونو بوٹ اور اپنا اور ٹیلی کا ہیلی کاپٹر لے کر ہورنگ کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ ٹیلی کی وجہ سے آپ لوگوں نے پاس ورڈ بھی کلیئر کرا لیا۔ چیف شاؤنڈے کو علم ہو گیا کہ آپ رات میں اس ٹاپو جزیرے پر پہنچیں گے، چنانچہ اس نے آپ سے اپنے آدمی کا انتقام خود لینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف شاؤنڈے آپ لوگوں کو سٹارکس کی ایما پر ہلاک کرا رہا تھا، لیکن آپ نے اس کے آدمی کو ختم کر کے اس سے براہ راست مقابلہ شروع کر دیا، اور چیف شاؤنڈے کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنا انتقام خود لیتا ہے، چنانچہ اس نے سٹارکس کو کہہ دیا کہ وہ اب مجبور ہے، آپ کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اپنے تمام اڈوں پر خصوصی طور پر کال دے دی کہ آپ لوگوں کو ہر صورت میں ٹریس کر کے ختم کر دیا جائے، چونکہ میرا یہ اڈا ہورنگ جزیرے کے قریب ہے، اس لیے چیف شاؤنڈے نے خصوصی طور پر مجھے ساری صورتحال کے بارے میں بریف کیا اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں آپ لوگوں کو خود ٹریس کر کے ختم کر دوں گی۔ چیف شاؤنڈے نے چونکہ حکم دیا تھا کہ آپ لوگوں کی لاشیں اس تک پہنچانی چاہیے، اس لیے میں نے نہ صرف آپ لوگوں کو ٹریس کرنا تھا بلکہ آپ کی لاشیں بھی اپنی تحویل میں لینی تھی، چنانچہ میرے آدمی نے آپ کو ٹریس کرنا شروع کر دیا۔ اور اب میں آپ کو اصل صورتحال بتا دوں کہ جس ہیلی کاپٹر نے آپ پر راکٹ فائر کی وہ ہیلی کاپٹر بھی ہمارا ہی تھا۔ ہم نے اپنے اڈے 31 کی خصوصی مونو بوٹ پہچان لی۔ جب راکٹ فائرنگ کے باوجود آپ لوگوں کو ہلاک نہ کیا جا سکا تو ہم نے آپ پر ہٹاکس میزائل فائر کر دیا۔ اس میزائل کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سمندر کے اندر خود ہی اپنے زندہ شکار کو تلاش کرتا ہے، چنانچہ ہمارا یہ حربہ کامیاب رہا اور ہمارا ہٹاکس گیس کی زد میں آ کر آپ لوگ بے ہوش ہو گئے۔
हमारी स्पेशल मोनो बोट करीब ही समुद्र की तह में मौजूद थी। चनाचे आपको फौरी तौर पर बेहोशी के आलम में उठा लिया गया। समुद्र का पानी आप सबके पेटों में पहुंच गया, वो निकाला गया। फिर आपको हटास गैस का तोड़ सुखाया गया, क्योंकि आपने इस तोड़ के बावजूद कम से कम निस घंटे बाद होश में आना था, इसलिए आपको इस कैबिन में पहुंचाकर वापस मैं आ गई। जब निस घंटा गुजरा तो मैं ये देखने के लिए गई कि क्या आपको होश आ गया या नहीं। उसके बाद जो कुछ हुआ आपको मालूम है। कैथी ने जवाब दिया तो इमरान ने भी एहतियात एक तवील सांस लिया, क्योंकि कैबिन में जो कुछ कैथी ने बताया वो कुछ गैर फितरी सा लगता था। इसलिए इमरान के जहन में एक उलझन सी पैदा हो गई, लेकिन अब कैथी से सारी तफसील सुनने के बाद सारी उलझनें दूर हो गई। हम तो यही समझते रहे कि ये हेलीकॉप्टर हॉर्न की मादाम टैक्सी ने भेजा। तुम्हारे मुतालिक तो हमारी जहन में तस्वुर तक न था। बहरहाल तुम्हारी इस मेहमान नवाजी का बेहद शुक्रिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका नाम शायद अली इमरान है, क्योंकि हमें बताया गया कि टीम के लीडर का नाम अली इमरान है, और जब उसे होश में आए हैं आप ही मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं, इसलिए मेरा अंदाज़ा है कि आप ही लीडर हैं। कैथी ने जवाब दिया, यानी अगर मैं गुफ्तगू ना करता तो आप मुझे बतौर लीडर ना पहचान सकती। इमरान ने इस तरह मुंह बनाते हुए कहा जैसे कैथी की बात सुनकर बेहद मायूसी हुई हो। तो कैथी बे एहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी। आप वाकई दिलचस्प बातें करते हैं, लेकिन आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैंने आपको अब तक हलाक क्यों नहीं किया। कैथी ने हंसते हुए कहा, मुझे चूंकि मालूम है इसलिए पूछने की मैंने ज़रूरत ही नहीं समझी। इमरान ने जवाब दिया तो कैथी बे एहतियात चौंक पड़ी। उसके चेहरे पर पहली बार हैरत के तासुरात उभर आए। उसी लम्हे उसके दो आदमी कैबिन में दाखिल हुए। उन्होंने ट्रे उठा रखे थे जिनमें हार्ड कॉफ़ी की प्यालियाँ मौजूद थीं। उन्होंने एक एक प्याली सबके सामने रखी और कैबिन से बाहर निकल गए। आपको क्या मालूम है, कैथी ने हैरत भरे लहजे में पूछा। यही कि आपने हमें हलाक क्यों नहीं किया। इमरान ने प्याली उठाते हुए मुस्कुरा कर कहा। तो कैथी एक बार फिर हंस पड़ी। फिर बताइए। कैथी ने कहा, जाहिर है जब हमें यहाँ लाया गया तो आपने हमें देखा, फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि पसंदीदा आदमी को हलाक कर दिया जाए। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब दिया। तो कैथी चंद लम्हे खामोश रही, जैसे वो जहनी तौर पर इमरान की बात का मतलब ना समझ सकी हो, लेकिन फिर चंद लम्हों बाद वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओ अब मैं समझी कि आपके जहन में ये ख्याल आया कि मैंने आपको पसंद कर लिया, इसलिए आपको हलाक नहीं किया। बहुत खूब, आपको वाकई अपने मुतालिक शदीद खुशफहमी है। कैथी ने हंसते हुए कहा, तो क्या कोई और वजह है। हैरत है, इमरान ने चौंक कर कहा। उसका अंदाज़ ऐसा था जैसे से कैथी की बात सुनकर एक बार फिर मायूसी हुई हो। जी हाँ, एक और वजह है, और वो वजह ये है कि आपके यहाँ आने के बाद जब मैंने आपके सामान को चेक किया तो मुझे एहसास हुआ कि आप लोग इंतहाई जदीद तरीन आलात साथ लेकर आए हैं, और आपने जिस अंदाज में अब तक कार्रवाई की है उससे जाहिर होता है कि आप लोग मादाम टैक्सी के लिए तरनवाला साबित नहीं होंगे। चनाचे मैंने आपकी बेहोशी के दौरान चीफ साउंडी से ट्रांसमीटर पर बात की। हॉर्न जजीरे की इंचार्ज मादाम टैक्सी ने एक बार पहले हमारी चंद बड़ी कश्तियों को इसलिए तबाह कर दिया कि वो गलती से हॉर्न जजीरे के करीब पहुंच गए थे। हालांकि उन पर हमारे मखसूस झंडे मौजूद थे। उस टैक्सी के साथ हमारा मुआहदा भी था कि हम जजीरा हॉर्न में मुदाखलत नहीं करेंगे और हॉर्न में मौजूद टैक्स का अमला हमारे काम में मुदाखलत नहीं करेगा। लेकिन मादाम टैक्सी हद दर्जा मगरूर औरत है, उसने जानते बूझते हमारी कश्तियाँ तबाह कर दी। जिस पर जब चीफ शाउंड्री ने स्टाक्स के बड़े हकाम से बात की तो उन्होंने चीफ शाउंड्री का नुकसान पूरा कर दिया और वादा किया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये कश्तियाँ मेरे अड्डे की थी और उस पर मेरे आदमी सवार थे। मैंने चीफ शाउंड्री को रिपोर्ट देने से पहले ट्रांसमीटर पर मादाम टैक्सी से बात की, लेकिन मादाम टैक्सी ने मुझे जिस रौनक से भरे अंदाज में जवाब दिया उसने मेरे दिल में आग लगा दी। लेकिन जब चीफ शाउंड्री स्टाक्स से मुआवजा लेकर खामोश हो गया तो मजबूरन मुझे भी खामोशी एख्तियार करना पड़ी। लेकिन मेरे दिल में मादाम टैक्सी से इंतकाम लेने की आग मुसलसल जलती रही, लेकिन आज तक मुझे उसका मौका ना मिल सका। वैसे भी जजीरा हॉर्न के इंतजामात ऐसे हैं कि मैं उस पर हमला करके कामयाब ना हो सकती थी, लेकिन आप लोगों की कारकर्दगी और फिर आपका सामान देखने के बाद मेरे दिल में फ़ौरन ये बात आई, क्या आप लोगों की अगर इमदाद की जाए तो शायद मेरा इंतकाम पूरा हो सके। शायद मैं चीफ शाउंडी से बात की और आखिरकार उससे ये बात मनवा ली कि आपको हलाक ना किया जाए बल्कि आपकी इमदाद की जाए, ताकि आप जजीरा हॉर्न को तबाह कर दें। इस तरह हमारे दरमियान मौजूद ये कांटा भी हमेशा के लिए निकल जाएगा और हम पर कोई हर्फ भी ना आएगा। इसलिए मैंने आपको ज़िंदा रखा और अब आप यहाँ मेहमानों के तौर पर भी मौजूद हैं, कैथी ने जवाब देते हुए कहा। और आपने अपने चीफ शाउंडी को इस बात पर भी कायल कर लिया कि जजीरा हॉर्न तबाह करने के बाद जाहिर है हमने वापस भी जाना है और वापसी के वक्त हमें आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। इस तरह आपका भी इंतकाम पूरा हो जाएगा और आपके चीफ शाउंडी का भी। इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो कैथी के चेहरे पर एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। मुझे अब एहसास हो रहा है कि आप बज़ाहिर जो कुछ लग रहे हैं दरअसल वैसे नहीं, आप खतरनाक हद तक ज़हीन और गहरे आदमी हैं, कैथी ने होंठ चबाते हुए कहा। फिर अब क्या ख्याल है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, कैथी ने हैरान होकर कहा। मतलब ये कि अब आपकी प्लानिंग क्या है, इमरान ने शक्ल संजीदा होते हुए कहा। प्लानिंग तो वही थी जिसकी तरफ आपने इशारा किया है, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आपकी वापसी में मेरी तरफ से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। बाकी अड्डों के बारे में आप जाने और वो लोग जाने। कैथी ने भी इस बात संजीदा लहजे में कहा। ओके,
شکریہ، میں نے یہ بات اس لیے پوچھی کہ مجھے بھی آپ جیسی خوبصورت خاتون کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے افسوس ہوتا۔ بہرحال اب آپ بتائیں کہ آپ مدام ٹاکسی کے خلاف ہماری کیا مدد کر سکتی ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو کیتھی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رنگ گئی۔ میں آپ کی یہی مدد کر سکتی ہوں کہ آپ کو آپ کا سامان اور غوطہ خوری کے لباس واپس کر دوں اور ایک بوٹ دے دوں، بس اس سے زیادہ میں آپ کی اور کوئی مدد نہیں کر سکتی، کیتھی نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا آپ کو یہاں موجود کوئی آدمی کبھی ہورنگ جزیرے پر گیا ہے؟ عمران نے کہا تو کیتھی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے ہماری واپسی کے وقت ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنی، ورنہ مجھے آپ کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے افسوس ہوگا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، جب میں نے پہلے کہہ ہی دیا ہے تو میرے کہنے پر آپ کو یقین کر لینا چاہیے، اور آپ مجھے بار بار دھمکیاں بھی نہ دیں ورنہ میرا ارادہ بدل بھی سکتا ہے، کیتھی نے اس بار قدرے غصیلی لہجے میں کہا تو عمران بھی ہنس پڑا۔ ارے میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا، میں صرف اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم ایشیائی لوگ اپنے محسنوں کا خیال رکھتے ہیں اور آپ بہرحال ہماری محسن ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو کیتھی کا چہرہ تیزی سے نارمل ہوتا چلا گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو میز کے اوپر میں بیٹھی ہوئی ایک بھاری جسم کی عورت نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر ایک نوجوان ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ اٹھائے ہوئے کھڑا تھا۔ مادام 0 لائن پر آپ کی کال ہے، نوجوان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا آلہ اس عورت کی اور بڑھاتے ہوئے کہا۔ 0 لائن پر؟ اوہ، پھر تو یہ کہتے ہی کی کال ہوگی، مادام نے کہا اور نوجوان کے ہاتھ سے وہ آلہ لے لیا۔ نوجوان خاموشی سے واپس مڑا اور تیز سے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مادام نے آلے پر ایک بٹن پریس کیا تو اس آلے سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی۔ مادام نے ایک اور بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو، ٹاکسی بول رہی ہوں، مادام نے بڑے اسپاٹ سے لہجے میں کہا۔ کیتھی بول رہی ہوں ٹاکسی، آلے سے ایک اور نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا بات ہے، کیسے کال کی، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ مادام ٹاکسی نے اس بار بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ تمہاری دشمن اس وقت میری قید میں ہے ٹاکسی، دوسری طرف سے بھی اسی طرح بے تکلفانہ لہجے میں جواب دیا گیا۔ میری دشمن کیا مطلب، کون دشمن؟ مادام ٹاکسی نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پاکستان سیکرٹ سروس سے بات کر رہی ہوں، جو تمہارا جزیرہ تباہ کرنے کے لیے کارروائی میں مصروف تھی، کیتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، لیکن تم ان کے بارے میں کیسے جانتی اور وہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گئے؟ مادام ٹاکسی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف شاؤنڈے نے مجھے اطلاع دی کہ یہ لوگ ہمارے ایک اڈے کے انچارج کو ساتھ لے کر ہورنگ جزیرے کی طرف گئے ہیں، میں انہیں تلاش کروں اور ان کا خاتمہ کر دوں۔ چنانچہ میں نے انہیں تلاش کر لیا، میں نے پہلے تو انہیں ختم کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن وہ بچ گئے، پھر میں نے انہیں بے ہوش کیا اور اپنے جزیرے پر لے آئی، اب وہ میرے پاس بے ہوش پڑے ہیں۔ کیتھی نے جواب دیا۔ تمہیں یہ لوگ کہاں سے ملے؟ میں نے تو اپنے جزیرے کے چاروں طرف دور دور تک چیکنگ کرائی تھی، ٹاپو جزیرے پر ایک لاش اور 2 ہیلی کاپٹر تو نظر آئے یہ، لیکن یہ لوگ نظر نہ آئے۔ پھر اچانک ان کی ٹرانسمیٹر کال آ گئی، میں بے حد حیران ہوئی کہ انہیں میری فریکوینسی کیسے معلوم ہو گئی اور وہ کہاں ہیں، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گئی کہ وہ جہاں بھی ہو بہرحال وہ کسی صورت بھی اس جزیرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ٹاکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہمارے گروپ کی مونو بوٹ میں سوار ہو کر اس ٹاپو جزیرے کی طرف سے تمہارے جزیرے کی طرف جا رہے تھے کہ ہماری ہیلی کاپٹر نے انہیں ٹریس کر لیا، پھر ہیلی کاپٹر سے ان پر راکٹ فائر کیے گئے، مونو بوٹ تباہ ہو گئی لیکن یہ سمندر میں کود گیا، ہم نے سمندر میں راکٹ فائر کی لیکن پھر راکٹ ختم ہو گئے، لیکن یہ لوگ ختم نہ ہوئے تو ہم نے آخری حربے کے طور پر ہٹاکس گیس فائر کر دی جس سے یہ لوگ بے ہوش ہو گئے، پھر اسپیشل مونو بوٹ کے ذریعے انہیں وہاں سے اٹھا کر جزیرے پر لے آئی۔ میں نے سوچا کہ اب یہ راکٹوں سے بچ گئے ہیں تو پھر اب میں خود انہیں اپنے ہاتھوں سے ہلاک کروں، کیتھی نے جواب دیا۔ پھر کیوں نہیں ہلاک کیا؟ میں نے انہیں اینٹی ہٹاکس کی ڈوز دے دی، وہ آدھے گھنٹے بعد ہوش میں آ جائیں گے، میں چاہتی ہوں کہ انہیں ہوش میں لا کر ہلاک کروں تاکہ انہیں معلوم ہو سکے کہ وہ کس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے، لیکن پھر میرا پلان بدل گیا، میں نے سوچا کہ ان کے ہوش میں آنے سے پہلے تم سے اس پلان کو ڈسکس کر لوں، کیتھی نے کہا۔ کیسا پلان، میں سمجھی نہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ لوگ تمہارے ہاتھوں ہی ہلاک ہوں، کیتھی نے کہا۔ کیا مطلب، تم کیا کہنا چاہتی ہو، کھل کر بات کرو، ٹاکسی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں ان کی موت کا کریڈٹ شاؤنڈے کی بجائے تمہیں دلانا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اگر یہ کریڈٹ تمہیں مل گیا تو اسٹاکس میں تمہاری اہمیت بے حد بڑھ جائے گی اور تمہیں یقیناً اسٹاکس میں کوئی بڑا عہدہ دے دیا جائے گا، کیتھی نے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر تمہیں کیا فائدہ ہوگا، ٹاکسی نے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری جگہ ہورنگ کے انچارج میں بن جاؤں، کیونکہ شاؤنڈے گروپ کا ایک محدود سا گروپ ہے اور اسٹاکس کی بین الاقوامی اہمیت ہے، پھر اسٹاکس اپنے کارندوں کو جو سہولیات مہیا کرتی ہے شاؤنڈے گروپ اس کا عشر بھی نہیں دیتا، کیتھی نے جواب دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، لیکن یہ تو ضروری نہیں کہ تمہیں ہورنگ کے انچارج بنایا جائے، ٹاکسی نے کہا۔ چلو نہ بنایا جائے، بہرحال کوئی نہ کوئی ایسا عہدہ مجھے ملنا چاہیے جس سے میری خواہشات پوری ہو سکیں۔ تم جانتی تو ہو کہ میری کیا خواہشات ہیں، کیتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن کیا اس جزیرے پر جہاں تم رہتی ہو تمہاری خواہشات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، ٹاکسی نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ نہیں، یہاں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میں کنویں کی مینڈک بن کر رہ گئی ہوں، آگے بڑھنے کا کوئی چانس ہی نظر نہیں آتا، کیتھی نے جواب دیا۔ اوکے، پھر ایسا کرو کہ انہیں ہلاک کر کے لاشیں مجھے بھجوا دو،
میں کوشش کروں گی کہ تمہیں اس ٹاسک میں تمہاری خواہش کے مطابق عہدہ مل جائے، لیکن یہ بات بھی تم نے سوچی ہے کہ شاؤنڈے کو جب معلوم ہوگا تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ وہ تو ویسے بھی سنا ہے کہ بے حد مشتعل مزاج قسم کا آدمی ہے، ٹاکسی نے کہا۔ میرے ذہن میں پہلے یہ بات موجود تھی، لیکن میں نے ایک اور چکر دیا، اگر ہم ان لوگوں کو چھوڑ دیں تو یہ جا کر ہورنگ جزیرے کو تباہ کر دیں گے۔ اس طرح ہورنگ جزیرے پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا، اور تم جانتی ہو کہ ہورنگ جزیرہ ہمارے لیے کس قدر قیمتی ہے، لیکن صرف تمہارے اڈے کی وجہ سے شاؤنڈے خاموش ہے۔ نہ کوئی دوسری پارٹی ہوتی تو وہ کب کا اس پر قبضہ کر چکا ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اسے کہا کہ میں ان لوگوں کو تو واپسی پر بھی ہلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر چانس لے لیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جو شاؤنڈے میری بات مان گیا، کیتھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا شاؤنڈے کا خیال ہے کہ یہ لوگ ہورنگ جزیرے کو تباہ کر سکتے ہیں؟ ٹاکسی نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ تو واقعی مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن میں نے اسے اس طرح قائل کر لیا کہ اس ٹاکسی اعلیٰ حکام ماہر ان لوگوں سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اسے کہا کہ اگر ایسا نہ بھی ہو سکا تو ہمارا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم تو بہرحال انہیں ہلاک کرنا ہی ہے۔ کر دیں گے، کیتھی نے جواب دیا۔ اور تم واقعی شیطانی ذہن کی مالک ہو، لیکن ان لوگوں کو ہوش میں لا کر تم کیا بتاؤ گی کہ تم انہیں کیوں چھوڑ رہی ہو؟ کیونکہ جو کچھ تم نے بتایا اس کے مطابق تو تمہیں انہیں وہاں سے زندہ ہی بھیجنا پڑے گا، ورنہ اگر تم نے انہیں ہلاک کر دیا تو پھر شاؤنڈے مطمئن نہ ہو سکے گا، ٹاکسی نے کہا۔ ان کی فکر مت کرو، انہیں میں تمہاری کسی کارروائی کی کہانی سنا کر کہہ دوں گی کہ میں دراصل تم سے انتقام لینا چاہتی ہوں، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوگا کہ انہیں زندہ چھوڑا جا رہا ہے، کیتھی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم انہیں چھوڑ دو، اول تو وہ میرے اس جزیرے میں داخل نہیں ہو سکتے، اگر وہ کسی طرح داخل ہو بھی گئے تو پھر موت ہی ان کا یہاں استقبال کرے گی، ٹاکسی نے کہا۔ یہی تو میں چاہتی ہوں کہ تم انہیں ہلاک کرو تاکہ تمہارا کریڈٹ بن جائے اور پھر تم اپنے وعدے کے مطابق میرے لیے کچھ کر سکو، لیکن اگر یہ لوگ جزیرے میں داخل نہ ہو سکے اور تم انہیں باہر بھی ہلاک نہ کر سکیں تو پھر لامحالہ ان کی واپسی پر مجھے ہلاک کرنا پڑے گا، اس طرح تو میرا سارا پلان ہی ختم ہو جائے گا، کیتھی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں انہیں جزیرے کے باہر ہلاک کر دوں؟ ٹاکسی نے کہا۔ کسی طرح بھی کرو، لیکن یہ ہلاکت بہرحال تمہارے ہاتھوں ہونی چاہیے، کیتھی نے کہا۔ مجھے دراصل جرگن نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ میں کسی صورت بھی جزیرے کو اوپن نہ کروں، اور ان لوگوں کی ہلاکت کے لیے مجھے لامحالہ جزیرے کو اوپن کرنا پڑے گا، اور تم نہیں جانتی کہ لیکن میں جانتی ہوں کہ اس ٹاکس میں حکم عدولی ناقابل معافی جرم ہے، اس جرم میں مجھے گولی بھی ماری جا سکتی ہے، ٹاکسی نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہاری جیسی دوست کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتی، میں خود ہی انہیں ہلاک کر دیتی ہوں، کیتھی نے کہا۔ نہیں، تم انہیں بھجوا دو، میں خود ہی ان کا کچھ کر لوں گی، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ان کی موت کا کریڈٹ حاصل کروں، ٹاکسی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی ایسا خفیہ راستہ اوپن کر دو جس کا علم تمہارے علاوہ اور کسی کو نہ ہو، اور پھر اس راستے کے بارے میں مجھے بتا دو، میں ان لوگوں کو بتا دوں گی، پھر ظاہر ہے یہ لوگ سیدھے ادھر ہی جائیں گے اور پھر تم انہیں ہلاک کر دو، اس طرح کام بھی ہو جائے گا اور کسی کو اس کا علم بھی نہ ہو سکے گا، کیتھی نے کہا۔ نہیں، یہاں ایسا کوئی راستہ نہیں، یہاں سب کچھ باقاعدہ مشینوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے، بہرحال تم فکر نہ کرو، تم انہیں بھجوا دو، تمہارا کام ہو جائے گا، ٹاکسی نے کہا۔ اوکے، پھر طے ہو گیا یہ پلان، کیتھی نے کہا۔ ہاں، طے ہو گیا، ٹاکسی نے جواب دیا۔ گڈ بائے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی آلے سے سیٹی کی آواز نکلنے لگی، تو ٹاکسی نے بٹن آف کیے اور آلے کو میز پر رکھ کر اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور اس کی یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ یس، ہیری بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ میرے آفس میں آ جاؤ مادام، ٹاکسی نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تقریباً 10 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یس مادام، اس آدمی نے اندر آ کر بڑے مودبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو ہیری، مادام ٹاکسی نے کہا تو ہیری میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے پاکستانی ایجنٹوں کو کرائیکل چیکنگ سسٹم سے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چل سکا، پھر ان کے اچانک ٹرانسمیٹر کال بھی آئی تھی، ٹاکسی نے کہا۔ یس مادام، ہیری نے جواب دیا۔ کیتھی کو تو تم جانتے ہی ہو، ابھی اس کی زیرو لائن پر کال آئی ہے، لوگ اس جزیرے پر پہنچ گئے تھے، کیتھی کسی مشن کے سلسلے میں وہاں موجود نہ تھی، انہوں نے وہاں اس کے آدمی کو ہلاک کر دیا، پھر وہاں سے نکل گئے۔ کیتھی ابھی تھوڑی دیر پہلے واپس آئی تو وہاں ایک آدمی لوگوں کی نظروں سے چھپ گیا، اس نے کیتھی کی آمد پر اسے ساری صورتحال بتائی، تو کیتھی نے مجھے کال کر کے بتایا کہ یہ لوگ اس کے جزیرے سے نکل کر ہورنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹاکسی نے کہا۔ وہ ٹاپو جزیرے سے وہاں کیسے پہنچ گئے مادام؟ حیرت ہے، وہ جزیرہ تو ہورنگ سے کافی دور ہے، ہیری کے لہجے میں حیرت تھی۔ کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہوگا، بہرحال اب وہ ہمارے جزیرے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے اس بار وہ کیتھی کے جزیرے سے یہاں آ رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی سمت بھی معلوم ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ انہیں جزیرے سے باہر ہی کسی طرح ہلاک کر دوں، اس طرح کہ جزیرے کو اوپن بھی نہ کرنا پڑے، ٹاکسی نے کہا۔ لیکن مادام، اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ لوگ کسی بھی طرح جزیرے میں داخل نہیں ہو سکتے، اور اس ڈاکٹر عالم رضا کی ذہنی حالت بھی تیزی سے سدھرتی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 روز بعد وہ ذہنی طور پر بالکل تندرست ہو جائے گا، پھر اس سے رپورٹ حاصل کر کے ہم فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم جزیرہ اوپن کر کے انہیں بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔
हैरी ने जवाब दिया, हाँ लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये 2 रोज़ तक इंतज़ार ना करें और टक्करें मार कर वापस चले जाएं, जबकि मैं चाहती हूँ कि उनकी मौत का क्रेडिट खुद हासिल करूं। फिर मैं सिर्फ जर्गन को बताना चाहती हूँ कि हम इस काबिल हैं कि ऐसे लोगों का मुकाबला कर सकें, और मुझे यकीन है कि जिस तरह हेडक्वार्टर इन लोगों को अहमियत दे रहा है, उनकी हलाकत का क्रेडिट इसी तरह ही मिल सकता है कि मुझे तरक्की देकर हेडक्वार्टर बुला लिया जाए और मेरी बजाय तुम्हें होरंग का फुल इंचार्ज बना दिया जाए। टॉक्सी ने कहा तो हैरी बे एहतियात चौंक पड़ा। उसकी आंखों में चमक उभर आई। ओ मादाम, अगर ऐसा हो जाए तो हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा है, हैरी ने मुसरत भरे लहजे में कहा। तो फिर कोई तजवीज़ बताओ जिससे जजीरा भी ओपन ना करना पड़े और ये लोग भी हलाक हो जाएं, टॉक्सी ने कहा। ऐसी तो कोई तजवीज़ नहीं है मादाम, जजीरा ओपन किए बगैर इनके खिलाफ हम जजीरे से बाहर कोई हलाकत हेज़ कार्रवाई नहीं कर सकते। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि हम स्पेशल भी खोल दें, हेलीकॉप्टर बाहर ले जाकर उन्हें उन पर फायरिंग करके या मिज़ाइल फायर करके उन्हें हलाक कर दें और ये बात हेडक्वार्टर तक ना पहुंचने दें। हैरी ने कहा, नहीं, हेडक्वार्टर से कोई बात छुपी नहीं रह सकती, इसलिए ऐसी बात जहन से निकाल दो, कुछ और सोचो, टॉक्सी ने जवाब देते हुए कहा। तो हैरी खामोश हो गया। उसकी पेशानी पर सिलवटें सी उभर आईं। फिर एक काम हो सकता है मादाम। क्या? हम 3X को कॉल करके वहाँ से सब मिलियन मंगवा लें, फिर उसकी मदद से उनका हाथमा जजीरे से बाहर कर दें, हैरी ने कहा। तो टॉक्सी बे एहतियात उछल पड़ी। ओ वेरी गुड, इसका तो मुझे ख्याल ही ना रहा। वेरी गुड, ये बेहतरीन आइडिया है। इस तरह उनका यकीनी तौर पर हाथमा भी हो जाएगा और जजीरा भी ओपन ना करना पड़ेगा। मैं अभी बात करती हूँ 3X से, टॉक्सी ने मुसरत भरे लहजे में कहा, और मेज़ की दराज खोलकर उसने एक जदीद साथ का ट्रांसमीटर निकाला और फिर उस पर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो मादाम टॉक्सी कॉलिंग फ्रॉम होरंग ओवर, मादाम टॉक्सी ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस आर्नल्ड अटेंडिंग यू मादाम फ्रॉम 3X ओवर। थोड़ी देर बाद ट्रांसमीटर से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सबमरीन की क्या पोजीशन है? ओवर, मादाम टॉक्सी ने कहा। वो तो आप तक पहुंचने वाली होगी, जहां से तो उसे रवाना हुए 12 घंटे हो चुके हैं। होपर ने आपसे रब्ता नहीं किया? ओवर, दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। तो मादाम टॉक्सी बे एहतियात उछल पड़ी। नहीं, उसने तो अभी तक रब्ता नहीं किया। ठीक है, मैं उससे खुद रब्ता कर लेती हूँ। ओवर एंड ऑल, मादाम टॉक्सी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके उसने एक बार फिर उस पर दूसरी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करनी शुरू कर दी। दूसरी फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करके उसने बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो टॉक्सी कॉलिंग ओवर, मादाम टॉक्सी ने कॉल देना शुरू कर दी। येस होपर अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद होपर की आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो इस वक्त? ओवर, मैं होरंग से 2 घंटे के फासले पर हूँ मादाम। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। लेकिन तुमने 3X से रवानगी के वक्त मुझे कॉल क्यों नहीं किया? ओवर, मादाम टॉक्सी ने सख्त लहजे में कहा। मैंने कॉल की थी मादाम, लेकिन आपकी तरफ से कॉल अटेंड नहीं की गई। इस पर मैं समझा कि आप शायद किसी खास काम में मसरूफ़ हैं। ओवर, होपर ने जवाब दिया। सुनो, मैंने तुम्हारी ज़िम्मे एक इंतहाई अहम काम लगाना है। ओवर, मादाम टॉक्सी ने कहा। यस मादाम, हुक्म दीजिए। ओवर, होपर ने कहा। पाकिस्तानी एजेंटों का एक ग्रुप होरंग पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये ग्रुप शाउनरी ग्रुप के कैथी वाले जजीरे से होरंग की तरफ आ रहा है। तुमने इस ग्रुप का खात्मा करना है। ओवर, मादाम टॉक्सी ने कहा। ये ग्रुप किस चीज़ पर सवार होगा? क्या किसी जहाज़ पर है? ओवर, होपर के लहजे में हैरत थी। अरे नहीं, किसी मोटर बोट पर लगा होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा किसी मोनो बोट पर। गो, ये लोग जजीरा होरंग में तो दाखिल हो नहीं सकते, लेकिन मैं इनकी फौरी हलाकत चाहती हूँ। उन्हें तुमने इस तरह हलाक करना है कि उनकी लाशें मुझ तक सही सलामत पहुँच सकें। ओवर, मादाम टॉक्सी ने कहा। कितने आदमियों पर मुश्तमिल है ये ग्रुप? ओवर, ये 2 औरतों और 4 मर्दों पर मुश्तमिल है, और ये ख्याल रखना कि ये इंतहाई खतरनाक लोग हैं। ऐसा ना हो कि ये तुम्हारी सबमरीन को ही कोई नुकसान पहुंचा दें। ओवर, मादाम टॉक्सी ने कहा। ओ नहीं मादाम, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। हमारी सबमरीन इंतहाई जदीद तरीन सबमरीन है। आप बेफिक्र रहें मादाम, उनकी लाशें आप तक पहुंच जाएंगी। ओवर, होपर ने जवाब देते हुए कहा। जब तुम उनका हाथ ना कर लो तो मुझे फ़ौरन कॉल करना। ओवर, मादाम टॉक्सी ने कहा। यस मादाम। ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, ओवर एंड ऑल, मादाम टॉक्सी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब ये लाजमन हलाक हो जाएंगे और हमें जजीरा भी ओपन नहीं करना पड़ेगा, मादाम टॉक्सी ने मुस्कुराते हुए कहा। यस मादाम, लेकिन आपने अपना वादा याद रखना है, हैरी ने होशामदाना लहजे में कहा। अरे हाँ, तुम बेफिक्र रहो, ऐसा ही होगा, मादाम टॉक्सी ने जवाब दिया। तो हैरी उठा और सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। इमरान और उसके साथ ही गोताखोरी का लिबास पहने एक बड़ी सी मोटर बोट में सवार तेज़ी से होरंग जजीरे की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। इमरान साहब, मसला तो फिर वही सामने है कि इस जजीरे में किस तरह दाखिल हुआ जा सकता है, सफदर ने कहा। लेज़र गन्ने हाथ में पकड़ लो, जजीरे की हिफाजी रेस तोड़कर अंदर पहुंच जाएं, फिर देखेंगे। फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता, इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। तो सफदर इस बात में सर हिलाते हुए खामोश हो गया। अब पता चला है कि डायरेक्ट एक्शन का क्या फ़ायदा होता है। अब तक तो तुम लोगों ने सिवाय वक्त ज़ाया करने के और किया क्या है। अगर वो औरत कैथी अपने किसी चक्कर में हमें जिंदा ना छोड़ती, तब तक हमारे जिस्म मछलियों के पेट में भी पहुंच चुके होते, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। डायरेक्ट एक्शन ही तो अब हो रहा है।
اور کیا ہو رہا ہے؟ اس بار صفدر نے کہا، یہ ڈائریکٹ ایکشن ہے، پہلے وہاں جاؤ پھر وہاں جاؤ پھر یہ سوچو پھر وہ سوچو، کیا ضرورت ہے اس ساری حجل حواری کی؟ ہم کسی بھی ایئر فورس کے اڈے سے گن شپ ہیلی کاپٹر اڑاتے اور سیدھے اس جزیرے میں پہنچ جاتے، پھر دیکھتے کہ یہ کیا کر لیتے ہمارا۔ تنویر نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اس گن شپ ہیلی کاپٹر نے سلیمانی چادر تو نہ اوڑی ہوئی تھی، جزیرے تک پہنچنے سے پہلے ہی ایگریمنٹ نیوی کی تیاری اور ہیلی کاپٹر سے گھیر لیتے۔ صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا ضرورت ہے بحث کرنے کی، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب ہمیں آگے کے بارے میں سوچنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ تو تنویر، جس نے شاید صفدر کی بات کا جواب دینے کے لیے منہ کھولا تھا، ایک جھٹکے سے منہ بند کر لیا۔ ظاہر ہے وہ اب جولیا کو تو ناراض نہ کر سکتا تھا۔ اگر جولیا کی جگہ کوئی اور یہ بات کرتا تو یقیناً تنویر اس سے بھی الجھ پڑتا۔ عمران خاموش بیٹھا تھا، کیپٹن شیل موٹر بوٹ چلا رہا تھا اور وہ بھی خاموش تھا، باقی ساتھی بھی۔ ابھی انہوں نے آدھا سفر ہی طے کیا تھا کہ اچانک ایک طرف پڑے ہوئے سامان کے تھیلے سے ایک باریک سی سیٹی بجنے کی آواز سنائی دی، تو وہ سب بے احتیاط اچھل پڑے۔ عمران بجلی کی سی تیزی سے اٹھ کر اس تھیلے کی طرف مڑا۔ اس نے تھیلے کی زپ کھولی اور اندر ہاتھ ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آلہ موجود تھا جو چوکور پلیٹ کی طرح تھا۔ سیٹی کی آواز اسی میں سے نکل رہی تھی۔ سب میرین ہم سے تقریباً 2 بحری میل کے فاصلے پر سمندر کے اندر سب میرین موجود ہے۔ عمران نے آلے کے اوپر لگے ہوئے ڈائل کو دیکھتے ہوئے کہا، سب میرین؟ سب نے حیران ہو کر کہا، ہاں، یہ جدید ساخت کا سب میرین ڈیٹیکٹیو ہے۔ سب میرین سمندر میں جب سفر کرتی ہے تو اس سے ایک خاص قسم کی ریز نکلتے ہیں۔ یہ آلہ ان ریز کو چیک کر لیتا ہے۔ میں اسے اس لیے ساتھ لے آیا کہ کہیں اسٹارکس کے پاس کوئی سب میرین نہ ہو اور وہ ہمیں اچانک ہٹ کر دیں۔ عمران نے جواب دیا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ صفدر نے کہا، چیک کرنا پڑے گا کہ یہ سب میرین کس کی ہے، ایگریمنٹ نیوی کی ہے یا اسٹارکس کی؟ عمران نے کہا اور تیزی سے کیپٹن شیل کی طرف بڑھ گیا۔ پھر اس نے موٹر بوٹ میں نصب ٹرانسمیٹر پر تیزی سے فریکوینسی ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی، پھر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹاکسی کالنگ فرام ہورنگ اوور۔ عمران نے مادام ٹاکسی کی آواز میں بار بار کال دینا شروع کر دی۔ یس، ہوپر بول رہا ہوں مادام۔ ہم نے اس پاکستانی گروپ کو اپنے آلات پر چیک کر لیا، یہ لوگ ایک موٹر بوٹ میں سوار ہیں لیکن ابھی فاصلہ زیادہ ہے، اس لیے ہم نے ابھی انہیں ہٹ نہیں کیا، اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کتنا فاصلہ ہے، اوور؟ عمران نے کہا، تقریباً 2 بحری میل کا فاصلہ ہے مادام، اوور۔ دوسری طرف سے جواب دیا گیا، یہ اتنا زیادہ فاصلہ نہیں ہے، اوور۔ عمران نے کہا، صرف ہنٹنگ کے لیے تو واقعی یہ فاصلہ زیادہ نہیں مادام، لیکن پھر ان کی لاشیں صحیح سلامت نہ رہیں گی، جبکہ آپ نے حکم دیا کہ ان کی لاشیں صحیح سلامت آگ تک پہنچائی جائیں، اس لیے میں نے ان پر میگنم ریز فائر کرنے کا پلان بنایا۔ جب وہ بے ہوش ہو جائیں گے تو انہیں اپنی سب میرین میں لے جاؤں گا، پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں ان کا خاتمہ کر دوں گا، اوور۔ ہوپر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، احتیاط سے کام کرنا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر تیزی سے مڑ کر وہ تقریباً دوڑتا ہوا دوبارہ سامان کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے انتہائی تیزی سے دونوں تھیلوں کو کھولا اور پھر موٹر بوٹ کے فرش پر ہی الٹ دیے۔ تھیلوں سے نکلنے والا سامان موٹر بوٹ کے فرش پر بکھر گیا تو عمران نے جھک کر ایک ڈبہ اٹھایا اور تیزی سے اس کی پیکنگ کھولنا شروع کر دی۔ اس ڈبے میں سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیپسول بھرے ہوئے تھے۔ عمران نے کیپسول نکالا اور اسے منہ میں رکھ لیا۔ یہ ایک کیپسول، جلدی سے نگل لو، کسی بھی وقت ہم پر میگنم ریز فائر ہو سکتی ہے اور اس کیپسول کے اندر موجود دوا کے خون میں شامل ہونے کے بعد 1 گھنٹے تک بے ہوش کر دینے والی کوئی ریز اپنا اثر نہ کر سکیں گی، جلدی کرو، عمران نے تیز لہجے میں کہا اور جلدی سے ایک ایک کیپسول نکال کر اس نے سب ساتھیوں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ اپنے مشین پسٹل اپنی جیبوں میں اس طرح رکھنا کہ ایمرجنسی میں انہیں آسانی سے استعمال کیا جا سکے۔ جیسے ہی ہم پر میگنم ریز فائر ہوں، ہم نے اس طرح موٹر بوٹ میں گرنا ہے جیسے ہم واقعی بے ہوش ہو گئے ہیں۔ اپنے جسموں کو قطعی ڈھیلا چھوڑ دینا، اگر انہیں ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ ہم پر وہیں سے فائر کھول سکتے ہیں، جبکہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کی سب میرین کے اندر پہنچ کر ایکشن میں آئیں۔ عمران نے تیز سے لہجے میں ہدایات دی اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ یہ سارا سامان تھیلوں میں ڈالو اور یہ تھیلے اپنی پشت پر باندھ لو، کیونکہ ان میں میک اپ کا سامان بھی موجود ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تھیلے لازماً ہمارے ساتھ ہی سب میرین میں جائیں۔ عمران نے کہا تو سوائے کیپٹن شیل کی جو موٹر بوٹ چلانے میں مصروف تھا، باقی سب تیزی سے تھیلوں کی طرف بڑھے اور پھر انہوں نے موٹر بوٹ کے فرش پر بکھرا ہوا سامان اکٹھا کر کے تھیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر صفدر اور تنویر نے تھیلے اپنی پشت پر باندھ دیا، پھر وہ پوری طرح ایڈجسٹ بھی نہ ہوئے کہ اچانک ان سے کچھ فاصلے پر جکلس سائیں کی آواز سے ایک میزائل سا نکلا اور پانی پر تیزی سے دوڑتی ہوئی موٹر بوٹ سے آ ٹکرایا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور موٹر بوٹ کسی لٹو کی طرح گھومی اور الٹتے الٹتے بچی، لیکن اس سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ وہ لوگ خود گرنے کی بجائے اس خوفناک ٹکراؤ اور موٹر بوٹ کی تیزی سے گھومتے ہوئے حقیقتاً فرش پر گر پڑے۔ میزائل کے ٹکراتے ہی سرخ رنگ کی تیز روشنی موٹر بوٹ اور اس کے ارد گرد کے سمندر پر ایک لمحے کے لیے پھیلی اور پھر غائب ہو گئی۔ وہ سب سمجھ گئے کہ یہ میگنم فائر تھا، چنانچہ وہ اپنے آپ کو بے ہوش ظاہر کرنے کے لیے ویسے ہی پڑے رہے، جبکہ موٹر بوٹ جس کا انجن چل رہا تھا اب ایک دائرے کی صورت میں مسلسل گھومنے لگ گئی۔ ان سب کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے انہیں تیزی سے گھومتے ہوئے سیلنگ فین کے پروں سے باندھ دیا ہو، لیکن چند لمحوں بعد ہی ایک چھوٹا سا میزائل سطح سمندر سے نکل کر ایک دھماکے سے موٹر بوٹ کے اس حصے سے ٹکرایا جس حصے میں انجن تھا
اور انجن کے پر ہچ چھوڑ گئے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ میزائل اس اینگل سے ٹکرایا تھا کہ انجن اور موٹر بوٹ کا وہ حصہ اور ایک حصہ کا کچھ حصہ اڑ کر موٹر بوٹ کے فرش پر گرنے یا عمران اور اس کے ساتھیوں پر گرنے کی بجائے سمندر میں جا گرا تھا، ورنہ سب لامحالہ شدید زخمی بھی ہو سکتے تھے۔ موٹر بوٹ کافی دیر تک تو اپنے ہی زور پر گھومتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار کم ہونا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد وہ پانی پر ہلکورے کھانے لگی۔ کچھ دیر بعد موٹر بوٹ سے تھوڑے سے فاصلے پر سمندر سے ایک سب میرین نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ عمران اس انداز میں گرا تھا کہ وہ موٹر بوٹ کی ٹوٹی ہوئی سائڈ سے باہر دیکھ سکتا تھا اور اس نے اس ٹوٹی ہوئی سائڈ سے ہی سمندر میں سب میرین کو ابھرتے ہوئے دیکھا۔ سب میرین کافی جدید تھی۔ عمران خاموشی سے پڑا ہوا اسے ابھرتے دیکھتا رہا۔ جب پوری سب میرین سطح سمندر پر پہنچ گئی تو وہ مڑ کر تیزی سے موٹر بوٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ موٹر بوٹ کے بالکل قریب پہنچ کر سب میرین کا ایک حصہ کھلا اور اس میں سے یکے بعد دیگرے کئی آدمی باہر نکلے اور چھلانگیں لگا کر موٹر بوٹ پر چڑھ گئے۔ ان کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں۔ یہ بے ہوش پڑے ہیں، چلو انہیں اٹھاؤ اور لے چلو، ان میں سے ایک آدمی نے کہا۔ پھر انہوں نے مشین گنیں کاندھوں پر لٹکائیں اور جھک کر انہیں اٹھانے لگے۔ ایک لمبے ترنگے آدمی نے عمران کو اٹھا کر کسی بوری کی طرح کاندھے پر ڈالا اور واپس مڑ کر وہ سب میرین پر پہنچ گیا۔ عمران نے آنکھیں بند کر رکھی تھی اور جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سب میرین کے اندر ایک کافی بڑے سے کمرے کے فرش پر لے جا کر پٹخ دیا گیا۔ گو عمران کو اس طرح پٹھے جانے پر کافی چوٹ آئی، لیکن اسے بہرحال یہ سب کچھ برداشت کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے سارے ساتھی بھی وہیں لا کر اس کے ساتھ ہی لٹا دیے گئے۔ چند لمحوں بعد ایک سائڈ سے ایک دروازہ کھلا اور ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ کوئی رہ تو نہیں گیا؟ سب آ گئے ہیں نا؟ اس آنے والے نے تحقمانہ لہجے میں کہا، اور عمران جو پلکوں کی درد سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے بولتے ہی سمجھ گیا کہ آنے والا سب میرین کا انچارج ہوپر ہے۔ اور عمران یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ اس کا قد و قامت عمران جیسا ہی تھا۔ نہیں باس، یہی لوگ تھے وہاں۔ ایک دوسری آواز سنائی دی، بولنے والا جو کہ عمران کے سامنے نہ تھا، اس لیے عمران صرف آواز ہی سن سکا۔ مادام نے ان کی تعداد 6 بتائی تھی۔ اوکے، پھر انہیں ہوپر نے کہنا شروع کیا، ارے ارے رک جاؤ رک جاؤ۔ اچانک عمران نے بجلی کسی تیزی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور عمران کے اٹھتے اس کے سارے ساتھی بھی بجلی کسی تیزی سے یکلخت اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ہوپر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ اس کے شاید تصور میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ میگنم ریس کے فائر کے بعد کسی کا بے ہوش نہ ہونا اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نہ صرف وہ بلکہ اس کے ساتھی بھی حیرت سے بت بنے کھڑے رہ گئے۔ فائر! عمران نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ اس نے بھوکیا کاپ کی طرح ہوپر پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے حال کمرہ مشین پسٹلوں کی فائرنگ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا، جبکہ عمران ہوپر کو دھکیلتا ہوا اس دروازے کی طرف لے گیا جہاں سے ہوپر آیا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جسے دفتر کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ہوپر سنبھلتا، عمران نے اسے اٹھا کر اس انداز میں نیچے پٹھا کے نیچے گرتی اس کا جسم ایک لمحے کے لیے تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ عمران نے اسے اٹھا کر پھینکتے ہوئے اس کی گردن پر محسوس انداز میں موڑ دیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ فوری طور پر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی عمران تیزی سے مڑا اور اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لی، لیکن جب وہ دروازے سے باہر آیا تو کمرہ مذبح خانے میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اس حال نما کمرے میں 8 آدمی ہلاک ہوئے پڑے اور ہر طرف خون پھیلا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھیوں میں سے صرف جولیا اور سالیہ ہی وہاں موجود تھی، باقی سب ساتھی غائب تھے۔ عمران سمجھ گیا کہ وہ سب میرین کے دوسرے حصوں میں گئے ہوں گے تاکہ وہاں موجود افراد کو پکڑ سکیں۔ کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، یہ لوگ کوئی حرکت ہی نہیں کر سکے۔ اصل میں ان کے ذہنوں میں یہ تصور تک نہ تھا کہ ہم اس طرح اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے، جولیا نے کہا۔ میں نے اس لیے ہوپر کی فائرنگ کرنے کے الفاظ سے پہلے ہی ایکشن لے لیا، ورنہ یہ مسلح آدمی فوراً فائر کھول دیتے۔ بہرحال ہماری پلاننگ درست ثابت ہوئی، یہ خدا کا شکر ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میں سوچ رہی ہوں کہ اگر آپ ہمیں وہ کیپسول نہ کھلاتے تو لامحالہ ہم بے ہوش ہو جاتے، پھر ہمارا کیا حشر ہوتا؟ سالن نے بڑے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ ارے ہاں عمران، مجھے خیال آ گیا، اس وقت تو ایسی ایمرجنسی تھی کہ میں تم سے پوچھ ہی نہ سکی کہ تم نے سب میرین کی ٹرانسمیٹر فریکوینسی کیسے معلوم کر لی تھی؟ جولیا نے چونک کر کہا تو عمران مسکرا دیا۔ اگر یہ فریکوینسی معلوم نہ ہوتی تو پھر یہ سب کچھ اچانک ہو جاتا، پھر تو یہ کیپسول بھی تھیلوں میں بند پڑے رہ جاتے۔ دراصل میں اس بار میں پوری تیاریوں سے آیا تھا، کیونکہ یہ مشن جلد از جلد کرنا تھا۔ اس ٹاسک کے بارے میں مجھے اتنی معلومات بہرحال مل گئی تھی کہ یہ تنظیم بھی ایک بلیک تھنڈر کی طرح انتہائی جدید ترین آلات استعمال کرتی ہے، اس لیے میں نے اپنی طرف سے ہر طرح کے حالات سے نمٹنے کا سامان اکٹھا کر لیا تھا۔ یہ آلات جس سے سب میرین کی نشاندہی کی گئی، اسی خدشے کے تحت میں ساتھ لے آیا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جزیرے کے سب میرین کے ساتھ سب میرین بھی رکھی ہوئی ہو اور وہ ہم پر اچانک حملہ کر دیں، اور تم نے دیکھ لیا کہ ہوا بھی ایسے ہی۔ اس آلے نے بروقت نشاندہی کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آلے نے سب میرین کی سمت، فاصلہ اور اس کی گہرائی کے بارے میں بھی معلومات دے دی، بلکہ اس نے ایسے اشارے بھی دے دیے کہ جس سے اس کی مخصوص فریکوینسی تیار کی جا سکتی تھی۔
کیونکہ فریکوینسی بس کی لہروں کے ذریعے ہی تیار کی جاتی ہے۔ چنانچہ اس آلے پر موجود مختلف ڈائلوں کو دیکھتے ہی مجھے اس کی فریکوینسی کا علم ہو گیا۔ مادام ٹاکسی سے چونکہ میری بات ہو چکی تھی، اس لیے اس کی آواز اور لہجے کی کاپی کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہ تھا، اور میں نے جان بوجھ کر کال بھی مادام ٹاکسی کی طرف سے کی کہ اگر یہ سب میرے ٹاکس کی ہوئی تو مادام ٹاکسی کی کال کا مثبت جواب مل جائے گا، اور اگر یہ ایگریمنٹ نیوی کی ہوئی تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، اور اس کے بعد کی تفصیلات ہوپر نے خود ہی بتا دی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ویسے عمران صاحب، آپ جس انداز میں کام کرتے ہیں مجھے تو بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ آپ مستقبل کو پہلے دیکھ لیتے ہیں، اسی لیے آپ کے تمام اندازے 100% درست ثابت ہوتے ہیں۔ سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش ایسا ہو سکتا، پھر کم از کم میں کسی کو دلہن کے روپ میں دیکھ لیتا، کم از کم حسرت تو دل میں نہ رہتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے دوسری طرف مڑ گیا جدھر سے صفدر اور دوسرے ساتھی اندر آ رہے تھے۔ اسے سالیہ کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ کیا ہوا مس جولیا، یہ آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ یقیناً اس عمران نے کوئی بات کی ہوگی۔ تنویر نے جکلا دہراتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ان کا غصے کی بجائے شرم سے منہ سر ہو رہا ہے مسٹر تنویر۔ سالیہ کی آواز سنائی دی، شرم سے کیوں؟ تنویر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، شرم والوں کو ہی شرم آتی ہے، اب بھلا بے شرموں کو کیسے شرم آ سکتی ہے، کیوں جولیا؟ عمران نے مڑ کر جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، جس کا منہ ابھی تک سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ شاید عمران کا دلہن والا فکرہ اس کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا تھا۔ جب کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بکواس تو نہ کیا کرو، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، یہی کام ایسا ہے جس سے فرصت نہیں ملتی، اس سے فرصت ملے تو آدمی دوسرا کام بھی کرے۔ کیوں تنویر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ بہرحال، اور کتنے آدمی تھے سب میرین میں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، مشین روم میں 2 آپریٹر موجود تھے، ان کا خاتمہ کر دیا، اب کیپٹن شیل وہاں موجود ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اب ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ میں اپنے آپ پر ہوپر کا میک اپ کروں گا اور ہوپر پر اپنا، باقی تمام اپنے اپنے قد و قامت کی لاشیں منتخب کر لیں۔ جولیا اور سالیہ دونوں کو لاشوں کے میک اپ میں رہنا ہوگا، اور یہ کام فوری ہونا ہے کیونکہ کسی بھی وقت جزیرے سے کال آ سکتی ہے۔ میں اس دوران اس ہوپر سے مزید معلومات حاصل کر لوں، عمران نے کہا، اور تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جہاں ہوپر بے ہوش پڑا تھا۔ اس نے جھک کر اپنا ایک ہاتھ ہوپر کے سر پر اور دوسرا ہاتھ کندھے پر رکھ کر اس کے سر کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر اس نے اس کی ناک اور منہ پر رکھے اور ہاتھوں کو دبا دیا۔ چند لمحوں بعد ہوپر کی جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو عمران نے ہاتھ اٹھا لیا اور اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ دیا، لیکن ابھی اس نے پنجہ اوپر کو اٹھایا ہوا تھا۔ چند لمحوں بعد ہوپر کی آنکھیں کھولی اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے پیر کو اس کی شہرک پر رکھ کر تیزی سے موڑ دیا۔ ہوپر کا اٹھنے کے لیے سمٹتا ہوا جسم فوراً ٹھہر کر تڑپنے لگا اور پھر وہ ساکت ہو گیا۔ اس کا چہرہ بری طرح بگڑ گیا، آنکھیں باہر کو بھر آئیں اور منہ سے ہرہراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ عمران نے پیر کا دباؤ کم کر کے پیر کو تھوڑا سا واپس موڑ دیا تو ہوپر کا تیزی سے بگڑتا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا، اس کا سانس بھی قدرے آسانی سے آنے جانے لگا۔ سنو ہوپر، سب میرین میں تمہارے سارے ساتھی ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اگر تم وعدہ کرو کہ تم میرے اس تمام سوالات کے جواب درست طور پر دو گے تو میں تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہوں، ورنہ تم نے دیکھ لیا کہ میرے پیر کا معمولی سا دباؤ تمہیں کس جہنم میں دھکیل سکتا ہے، اور اس حالت میں تم لاشعوری طور پر سب کچھ بتا دو گے، اس لیے بولو کس انداز میں جواب دینا چاہتے ہو۔ عمران نے گراتے ہوئے کہا، پیر ہٹا لو، فار گاڈ سیک پیر ہٹا لو، یہ خوفناک عذاب ہے ناقابل برداشت۔ میں تمہارے سب سوالوں کے جواب دوں گا، پلیز پہلے اس جہنم سے نکالو۔ ہوپر نے رک رک کر کہا، صفدر یہاں آؤ۔ عمران نے ہوپر کی بات سننے کے بعد پیر ہٹائے بغیر ہی کہا تو دوسرے لمحے صفدر دروازے سے نمودار ہوا، ایک رسی لے آؤ، جلدی کرو۔ عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا۔ یہ بتاؤ کہ تمہاری سب میرین جزیرے کے اندر کس سمت سے جانی ہے؟ عمران نے ہوپر سے مخاطب ہو کر کہا، یہ جزیرے کے اندر نہیں جاتی، جزیرے کے ساحل پر اس کے لیے خاص پارٹ بنا ہوا ہے، وہاں رہتی ہے، ہوپر نے جواب دیا۔ میں نے جانے کی سمت پوچھی ہے، عمران نے گھراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے پیر کو تھوڑا سا موڑ دیا۔ رک جاؤ میں، ہوپر نے اس انداز سے رک کر کہا جیسے کسی بھی لمحے اس کا سانس ہی رک جائے گا۔ عمران نے پیر کو واپس موڑ لیا۔ شمال مشرق کی سمت میں ہوپر نے سانس درست ہوتے ہی جواب دیا۔ اس لمحے صفدر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی، اس کے ہاتھ عقب میں کر کے باندھ دو، جلدی کرو۔ عمران نے پیر ہٹاتے ہوئے صفدر سے کہا تو صفدر نے جھک کر بڑے ماہرانہ انداز میں سے پلٹا اور پھر واقعی بجلی کی سی تیزی سے اس نے اس کے دونوں ہاتھ پیر موڑے اور انہیں رسی کی مدد سے باندھ دیا۔ اب اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھا دو، عمران نے کہا تو صفدر نے اس کی ہدایت کے مطابق ایسا ہی کیا۔ تمہارے پاس مشین روم میں نصب ٹرانسمیٹر کے علاوہ کوئی دوسرا ٹرانسمیٹر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ اسی دفتر میں ہے، وہ سامنے والی الماری میں، ہوپر نے جواب دیا اور ساتھ ہی آنکھوں سے ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف اشارہ کیا۔ صفدر ٹرانسمیٹر باہر نکالو اور جا کر کیپٹن شیل سے کہہ دو کہ وہ سب میرین کو واپس سمندر کی تہہ میں لے جائے اور اسے اوکے بھی رکھے۔ جب تک میں نہ آؤں سب میرین کو یہیں رکا رہنا چاہیے، اور اگر مشین روم میں ٹرانسمیٹر پر کوئی کال آئے تو کیپٹن شیل نے اسے اٹینڈ نہیں کرنا بلکہ مجھے اطلاع دینی ہے۔
عمران نے تیز لہجے میں صفدر کو ہدایات دیتے ہوئے کہا اور صفدر سر ہلاتا ہوا مڑا اور تیز سے قدم اٹھاتا پہلے الماری کی طرف بڑھ گیا، وہاں سے ٹرانسمیٹر نکال کر عمران کو دیا اور پھر تیز سے قدم اٹھاتا دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے ٹرانسمیٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ تم لوگ کیسے میگنم ریس سے بے ہوش ہونے کے باوجود خود بخود ہوش میں آ گئے؟ صفدر کے باہر جاتے ہی ہوپر نے خود ہی عمران سے سوال کر دیا۔ اس کا چہرہ اب نارمل نظر آ رہا تھا۔ ہم سرے سے بے ہوش ہی نہ ہوئے، ہم نے تو بے ہوش ہونے کی اداکاری کی کیونکہ ہمیں تمہارا پلان معلوم تھا۔ عمران نے دوسری کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیسے؟ ہوپر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تم نے وہ سارا پلان بتایا؟ عمران نے جواب دیا تو ہوپر کے چہرے پر ایسی تاثرات ابھر آئے جیسے اسے عمران کی بات پر 1% بھی یقین نہ آیا ہو۔ میں کیسے بتا سکتا ہوں جبکہ پہلے میرا اور تمہارا کوئی رابطہ ہی نہ ہوا؟ ہوپر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہوا تھا، لیکن میں اس وقت مادام ٹاکسی کی آواز اور لہجے میں بات کر رہا تھا۔ عمران نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا تم؟ حیرت کی شدت سے ہوپر کا فکرہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ یہ میرے لیے معمولی بات ہے مسٹر ہوپر، عمران نے اس بار مادام ٹاکسی کے لہجے میں کہا تو ہوپر کی آنکھیں ایک بار پھر حیرت کی شدت سے کھینچ کر کانوں تک پھیلتی چلی گئیں۔ او یہ کیسے ممکن ہے اور اس قدر کامیاب نکل؟ اگر تم میرے سامنے بیٹھے نہ بول رہے ہوتے تو میں مر کر بھی اس بات کا یقین نہ کرتا۔ ہوپر نے کہا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میری ہاتھ فریکوینسی وہ تمہارے پاس کیسے پہنچ گئی؟ ہوپر نے کہا۔ میرے پاس HSI 1100 فاسٹ سب میرین ڈیٹیکٹیو موجود ہے۔ اسی نے تمہاری سب میرین کی جہاں موجودگی کا کاشن دیا اور اسی نے تمہاری فریکوینسی بھی ٹریس کی۔ بہرحال اب تمہارے تمام سوالات ختم، کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تمہارے مزید سوالوں کا جواب دوں، اور یہ جوابات بھی میں نے اس لیے دے دیے کہ انسانی نفسیات ہے کہ جب وہ شدید حیرت میں ہو تو اس کا ذہن بھی کام نہیں کرتا جب تک یہ حیرت دور نہ ہو جائے۔ تم کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ہوپر نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ تم کہاں سے آ رہے تھے؟ عمران نے کہا۔ سب میرین میں ایک فنی نقص پڑ گیا تھا۔ نیوی کی ایک خاصی ورکشاپ ہے، میں اسے ٹھیک کرانے کے لیے وہاں گیا تھا۔ اسے ہم کوڈ میں S3 کہتے ہیں۔ میں اسے ٹھیک کرا کر اب واپس جزیرے کی طرف جا رہا تھا۔ ہوپر نے جواب دیا۔ تمہیں مادام ٹاکسی نے ہمارے متعلق کیا ہدایات دی تھیں؟ عمران نے کہا۔ یہی کہ تمہیں ہلاک کر دیا جائے، لیکن تمہاری لاشیں صحیح سالم رہنی چاہیے، اور تم کسی بوٹ میں ہوگی اور تمہاری تعداد 6 ہوگی، 2 عورتیں اور 4 مرد، اور تم کیتھی والے جزیرے سے ہورنگ کی طرف آ رہے ہو اور تم انتہائی خطرناک پاکستانی ایجنٹ ہو۔ ہوپر نے جواب دیا تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ کیا مادام نے کیتھی کے جزیرے کا حوالہ دیا تھا؟ کیا وہ کیتھی کو جانتی ہے؟ عمران نے کہا۔ وہ دونوں انتہائی بے تکلف دوست ہیں۔ مادام ٹاکسی اکثر کیتھی کے جزیرے پر آتی جاتی رہتی ہے اور کیتھی بھی کئی بار ہورنگ آ چکی ہے۔ ہوپر نے جواب دیا۔ ہورنگ میں کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ زیادہ نہیں، وہاں زیادہ تر آٹومیٹک مشینری نصب ہے، اس کے باوجود 40 کے قریب تو افراد ہوں گے۔ میں نے کبھی گنتی تو نہیں کی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اتنے ہوں گے، ان میں سے 10 کے قریب عورتیں اور باقی مرد۔ ہوپر نے جواب دیا۔ تمہاری سب میرین کے اس پارٹ سے راستہ کس طرح مادام ٹاکسی تک جاتا ہے؟ تفصیل بتاؤ۔ عمران نے کہا۔ مادام ٹاکسی کا ہیڈ کوارٹر علیحدہ ہے، اس کے ساتھ مین آپریشن روم ہے جس کا انچارج ہیری ہے۔ وہاں صرف آپریٹر مادام ٹاکسی اور ہیری آ جا سکتے ہیں، باقی افراد علیحدہ رہتے ہیں، ان کا تمام سیٹ اپ علیحدہ ہے۔ میں اور میرے ساتھی بھی اسی علیحدہ جگہ پر جا سکتے ہیں، اسے ہم بلیو ایریا کہتے ہیں، جبکہ مادام ٹاکسی والے حصے کو ہیڈ کوارٹر کہا جاتا ہے۔ ہوپر نے جواب دیا۔ پاکستان کے ایک ماہر ارضیات کو اغوا کر کے ہورنگ لے جایا گیا، مشینوں کے ذریعے اس کا ذہن چیک کر کے اسے معلومات حاصل کی جاتی ہیں، اسے کہاں رکھا گیا ہوگا؟ عمران نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں، کیونکہ میں تو 1 ہفتے سے گیا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ اسے بھی بلیو ایریا میں ہی رکھا گیا ہوگا۔ ہوپر نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات چیت ہوتی، اچانک میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر سے کال آنا شروع ہو گئی۔ عمران تیزی سے کرسی سے اٹھا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ گھوما اور مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے ہوپر کی کنپٹی پر پڑا تو وہ چیختا ہوا پہلو کے بل نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ عمران نے جھک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا، پھر سیدھا ہو کر اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ٹاکسی کالنگ اوور۔ یس مادام، ہوپر اٹینڈنگ یو اوور۔ تم نے اب تک کال کیوں نہیں کیا؟ اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی مادام ٹاکسی کی تیز اور تحکمانہ آواز سنائی دی۔ یس مادام، میں کال کرنے ہی والا تھا کہ آپ کی کال آ گئی۔ مشن مکمل ہو گیا، ان 6 افراد کی لاشیں اس وقت سب میرین میں موجود ہیں۔ اوور۔ او کس طرح یہ مشن مکمل ہوا؟ پوری تفصیل بتاؤ۔ اوور۔ مادام ٹاکسی نے چیختے ہوئے کہا۔ عمران نے جواب میں سب میرین سے میگنم ریس فائر کرنے، موٹر بوٹ کی گھومنے، پھر راکٹ فائرنگ اور موٹر بوٹ کا انجن تباہ کرنے، پھر سب میرین کو سطح سمندر پر لے جانے، پھر 6 افراد کو اٹھا کر سب میرین میں لے آنے سے پہلے ان پر بے ہوشی کے عالم میں فائر کھول دینے کی پوری تفصیل بتا دی۔ اوکے، تم اپنے اسپاٹ پر پہنچ جاؤ، پھر وہاں تم سے مزید رابطہ ہوگا۔ اوور اینڈ آل، مادام ٹاکسی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر کا رابطہ آف ہو گیا۔ عمران نے بھی ٹرانسمیٹر آف کیا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹاکسی نے ٹرانسمیٹر آف کیا اور ہاتھ بڑھا کر انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور کے بعد دیگر 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس، دوسری طرف سے ہیری کی آواز سنائی دی۔ ٹاکسی بول رہی ہوں ہیری، تمہارا بنایا ہوا پلان کامیاب رہا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہوپر نے بے ہوش کر کے ہلاک کر دیا۔
और अब वो उनकी लाशें लेकर अपने स्पॉट की तरफ आ रहा है। तुम उस स्पॉट पर जाकर होपर का खुद इस्तकबाल करो और खुद अपनी आंखों से लाशों को देखकर वहीं से मुझे कॉल करो, फिर मैं खुद वहाँ आऊँगी। टैक्सी ने कहा। वो कितनी देर में स्पॉट पर पहुंचेगा मादाम? ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में पहुंच जाएगा। तुम उसके स्पॉट का रास्ता ओपन कर दो, टैक्सी ने कहा। यस मादाम, दूसरी तरफ से कहा गया और टैक्सी ने इंटरकॉम का रिसीवर रखा और फिर मेज़ पर रखे हुए ट्रांसमीटर पर नई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने में मसरूफ़ हो गई। अब जर्गन को पता चलेगा कि टैक्सी क्या कर सकती है। वो हम उन लोगों से डरा हुआ था। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के साथ साथ वो बड़बड़ाती जा रही थी। फिर फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने के बाद उसने ट्रांसमीटर का बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो टैक्सी कॉलिंग फ्रॉम होरंग ओवर। मादाम, टैक्सी ने बार बार कॉल देना शुरू कर दी। यस जर्गन, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ही ट्रांसमीटर से जर्गन की आवाज़ सुनाई दी। टैक्सी बोल रही हूँ जर्गन, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम जिन पाकिस्तानी एजेंटों से खौफजदा थे उन्हें मैंने शिकार कर लिया है, ओवर। मादाम, टैक्सी ने बड़े फाहराना और मुसरत भरे बेतकल्लुफाना लहजे में कहा। शिकार कर लिया? क्या मतलब? क्या वो जजीरे में पहुंच गए थे, ओवर? जर्गन ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम्हारे आर्डर के बाद मैं जजीरे को कैसे ओपन कर सकती थी, इसलिए मैंने उनके खिलाफ नया खेल खेला और इस तरह मैंने उन्हें हलाक भी कर दिया और जजीरे को ओपन भी नहीं किया, ओवर। क्या क्या वो लोग वाकई हलाक हो चुके हैं, ओवर? जर्गन ने पहले से भी ज़्यादा तशवीश भरे लहजे में कहा। हाँ, और अब उनकी लाशें मेरे पास पहुंचने वाली हैं। मादाम, टैक्सी ने जवाब दिया। ये सब कैसे हुआ, पूरी तफसील बताओ, ओवर। जर्गन ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। मुझे इत्तला मिली कि ये लोग एक मोटर बोट में सवार होकर जजीरे की तरफ आ रहे हैं। गो वो किसी तरह में जजीरे के अंदर दाखिल ना हो सकते थे, लेकिन इसके बावजूद चूंकि उन्होंने होरंग पर हमले का सोचकर मेरे नज़दीक एक नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया, इसलिए मैंने उन्हें जजीरे से बाहर ही हलाक करने का फ़ैसला कर लिया। हमारी सबमरीन मुरम्मत के लिए 3X गई हुई थी। मैंने 3X से रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि सबमरीन ठीक होकर वहाँ से रवाना हो चुकी और जजीरे पर पहुँचने ही वाली होगी। चनाचे मैंने सबमरीन के इंचार्ज होपर से ट्रांसमीटर पर बात की। वो जजीरे से 2 घंटे के फासले पर था। मैंने उसे बताया कि एक मोटर बोट में सवार पाकिस्तानी एजेंट होरंग पर हमले के लिए जजीरे से बाहर किसी भी जगह मौजूद हैं। वो उन्हें ट्रेस करे और फिर उन्हें हलाक कर दे और उनकी लाशें सबमरीन में डालकर ले आए। चनाचे अभी मेरी उससे बात हुई, उसने बताया कि उसने उन सबको हलाक कर दिया और उनकी लाशें लेकर आ रहा है, ओवर। मादाम, टैक्सी ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। उसने उन्हें किस तरह हलाक किया, कोई तफसील तो बताई होगी, ओवर। जर्गन ने कहा। हाँ, उसने मोटर बोट पर मैग्नम ब्लेड का फायर किया। इस तरह वो सब बेहोश हो गई, फिर उन्हें इसी बेहोशी के दौरान ही हलाक कर दिया गया, ओवर। मादाम, टैक्सी ने कहा। उन लोगों को होपर ने कहाँ हलाक किया, सबमरीन के अंदर या बाहर, ओवर। जर्गन ने कहा। सबमरीन से बाहर उनकी मोटर बोट ने, फिर वो लाशें उठाकर सबमरीन में ले गया। लेकिन तुम तो इस तरह जिरा कर रहे हो जैसे मैं झूठ बोल रही हूँ, ओवर। इस बार मादाम टैक्सी ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि ये लोग दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट हैं, इसलिए उनके इतनी आसानी से मर जाने पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। अब ये सबमरीन कहाँ है, ओवर? जर्गन ने जवाब देते हुए पूछा। बस अब जजीरे में अपने स्पॉट पर पहुंचने वाली होगी। तुम एक काम करो कि उस स्पॉट पर खुद ना जाना और ना उन लाशों को जजीरे के अंदर लाने का हुक्म देना, बल्कि अपने किसी आदमी को वहां भेजो। वो पहले उन लाशों को चेक करे, उनके मेकअप साफ करे। अगर वो लोग मेकअप में साफ करने के बाद भी पाकिस्तानी ही साबित हो तो फिर तुम उन लाशों को वहां रखना और मुझे इत्तला देना। मैं खुद जजीरे पर आकर उन्हें चेक करूंगा, ओवर। जर्गन ने कहा। मैंने तुम्हारे कहने से पहले यही इंतजाम किए। मैंने हैरी को हुक्म दिया कि वो वहां जाए और उन लाशों को चेक करके मुझे रिपोर्ट दे, ओवर। टैक्सी ने कहा। अच्छा किया। वैसे अगर वाकई तुमने उन लोगों का शिकार कर लिया है तो फिर यूँ समझो कि तुमने सदी का सबसे बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। मैं तुम्हारी कॉल का शिद्दत से मुंतजिर रहूंगा, ओवर। जर्गन ने कहा। ये कारनामा मैं ही अंजाम दे सकती थी, ओवर एंड ऑल। मादाम टैक्सी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। अब उसे हैरी की कॉल का शिद्दत से इंतजार था। फिर तकरीबन 20 घंटे बाद ट्रांसमीटर से एक बार फिर सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो उसे झिपट कर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, हैरी कॉलिंग, ओवर। हैरी की आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? मैं तुम्हारी ही कॉल की शिद्दत से मुंतजिर थी, ओवर। मादाम टैक्सी ने तेज़ लहजे में कहा। कामयाबी मादाम, ये लाशें वाकई उन पाकिस्तानी एजेंटों की हैं, ओवर। किस तरह मालूम हुआ कि कहीं ये लोग मेकअप में तो नहीं? नहीं मादाम, वो असल एशियाई चेहरों में ही हैं। 2 औरतों और 4 मर्दों की लाशें उनके पास से जो सामान होपर लेकर आया उसे भी मैंने देखा। इंतहाई जदीद तरीन सामान है। अगर ये लोग हलाक ना होते तो ये वाकई जजीरे के लिए खतरनाक साबित हो सकते थे, ओवर। ठीक है, अब मुझे पूरी तसल्ली हो गई। अब मैं चीफ जर्गन को कॉल करके कह देती हूँ कि मैंने उन्हें कॉल किया था लेकिन उन्हें यकीन ही ना आ रहा था। उनका कहना था कि जब हैरी चेक करके ओके की रिपोर्ट दे तो उन्हें मैं कॉल करूँ, फिर वो खुद जजीरे पर आ जाएंगे और उन्हें चेक करेंगे। टैक्सी ने कहा। तो फिर तब तक ये लाशें यही सबमरीन में ही पड़ी रहेंगी, ओवर। हैरी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, क्या हर्ज है, ओवर? आप खुद उन्हें नहीं देखेंगे, ओवर? हैरी ने हैरान होते हुए कहा। पहले मेरा यही इरादा था लेकिन चीफ जर्गन ने सख्ती से मना कर दिया कि ना मैं वहाँ जाऊँ ना लाशें जजीरे के अंदर लाई जाएं, और तुम जानते हो कि मैं हेडक्वार्टर के अहकाम की किस तरह सख्ती से पाबंदी करती हूँ, इसलिए जैसे चीफ ने कहा वैसे ही होगा, ओवर। मादाम टैक्सी ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। लेकिन चीफ को तो यहाँ पहुँचने में काफ़ी वक्त लग जाएगा, ऐसा ना हो कि ये लाशें ही गल सड़ जाएँ, ओवर। हैरी की तशवीश भरी आवाज़ सुनाई दी।
نہیں، چیف نے کہا کہ وہ فوراً آ جائے گا، اس لیے اسے یہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اس دوران لاشوں کا کچھ نہیں بگڑتا، تم ہوپر کو کہہ دو کہ وہ ان لاشوں کا پورا خیال رکھے، اوور۔ ٹھیک ہے مدام، لیکن ہوپر اور اس کے ساتھیوں کو تو تب تک یہاں پابند کرنے کی ضرورت نہیں، لاشیں کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی، اوور۔ ہیری نے کہا، میں نے کب کہا کہ انہیں پابند کرو، بس ایک آدمی وہ اسپاٹ پر چھوڑ دے اور بس، اوور اینڈ آل۔ مدام ٹاکسی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر اس نے تیزی سے ٹرانسمیٹر پر جرگن کی فریکوینسی دوبارہ ایڈجسٹ کرنا شروع کر دی، کیونکہ کال آ جانے کی وجہ سے فریکوینسی خود بخود آف ہو گئی تھی۔ فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو ٹاکسی کالنگ، اوور۔ بٹن آن کرنے کے بعد مدام ٹاکسی نے کال دینا شروع کر دی۔ یس جرگن کالنگ، یس جرگن اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے، اوور۔ جرگن کی انتہائی اشتیاق بھری آواز سنائی دی۔ وہی جو میں نے پہلے تمہیں دی تھی۔ ہیری نے وہاں جا کر خود چیکنگ کی اور اس نے مجھے بھی رپورٹ دی کہ یہ لوگ واقعی پاکستانی ہیں، انہوں نے میک اپ وغیرہ نہیں کیا ہوا، وہ اپنی اصل شکلوں میں ہیں۔ میں نے اسے حکم دیا کہ لاشیں وہاں سے اندر نہ لائی جائیں، وہیں رکھی جائیں جب تک تم خود آ کے چیک نہ کر لو، اور میں خود بھی وہاں نہیں گئی کیونکہ تم نے یہی کہا تھا، اوور۔ مدام ٹاکسی نے کہا، وہ اصل شکلوں میں کیسے ہو سکتے ہیں، بہرحال تم نے اچھا کیا کہ لاشیں اندر نہیں لائیں، اور نہ ہی تم خود وہاں گئی، اس طرح چاہے کچھ بھی ہو جزیرہ بہرحال محفوظ رہے گا، میں خود وہاں پہنچ رہا ہوں، پھر میں ان کی فائنل چیکنگ کر کے اعلیٰ ترین حکام کو رپورٹ دوں گا۔ ویسے اس پاکستانی ماہر ارضیات کے بارے میں کیا رپورٹ ہے، اوور۔ جرگن نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا، وہ ذہنی طور پر تیزی سے تندرست ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ کل تک وہ بالکل اوکے ہو جائے گا، پھر اسے رپورٹ حاصل کر لی جائے گی، اوور۔ ٹاکسی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، پھر میں کل تک وہاں تمہارے پاس ہی رہ جاؤں گا اور رپورٹ لے کر ہی واپس جاؤں گا، اوور۔ جرگن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن تمہیں یہاں پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی، اوور۔ کیوں، تم یہ بات کیوں پوچھ رہی ہو؟ ایک تو تمہاری اس ذہن کی عادت نے مجھے زج کر رکھا ہے، ہر بات میں رحم، ہر بات پر پریشانی۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ میں جلد از جلد ان پاکستانی ایجنٹوں کی لاشیں دیکھنا چاہتی ہوں، اور ظاہر ہے ایسا تمہارے آنے پر ہی ہو سکے گا، اوور۔ میں زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹوں میں پہنچ جاؤں گا، اوور۔ دوسری طرف سے جرگن نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہی ہوں، اوور اینڈ آل۔ مدام ٹاکسی نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران ہوپر کی میک اپ میں اور اس کے لباس میں مشین روم میں موجود تھا، اس کے باقی ساتھیوں نے بھی ہلاک ہونے والے میک اپ افراد کا میک اپ کیا ہوا تھا، چونکہ سب میرین میں ایک باقاعدہ ڈریسنگ روم موجود تھا، اس لیے وہاں سے انہوں نے اپنے سائز کے دوسرے لباس لے کر پہن لیے، کیونکہ ہلاک ہونے والوں کے لباس خون سے بھرے پڑے تھے۔ البتہ عمران کی جسم پر ہوپر کا اترا ہوا لباس تھا، کیونکہ یہ ہوپر زخمی نہ ہوا۔ ہوپر سے مزید معلومات حاصل کرنے کے بعد عمران نے اس کا لباس اتارا اور پھر اسے اپنا لباس پہنا کر اس نے اسے ہلاک کر دیا، جبکہ باقی لاشوں کو سب میرین سے نکال کر سمندر میں پھینکوا دیا گیا، کہ البتہ جولیا اور سالیہ کے جسموں اور چہروں پر زخمی ہونے کا باقاعدہ میک اپ کر کے ان دونوں کو لاشوں کے ساتھ ہی لیٹنا پڑا تھا، کیونکہ عمران کو خطرہ تھا کہ کہیں جزیرے کے قریب پہنچنے پر وہ لوگ کسی جدید آلے سے وہیں بیٹھے بیٹھے اندر کا منظر نہ چیک کر لیں، اس صورت میں انہیں سب میرین سمیت ہی سمندر میں ختم کیا جا سکتا تھا۔ مشین روم میں عمران کے ساتھ کیپٹن شیل موجود تھا، جبکہ باقی ساتھی دوسرے کمروں میں تھے۔ عمران کیپٹن شیل کے ساتھ ہوپر کے لہجے اور آواز میں ہی بات کر رہا تھا، جبکہ کیپٹن شیل بھی ایکریمین لہجے میں ہی بات کر رہا تھا۔ مشین روم میں اسکرین کے سامنے کھڑے عمران کو اسکرین پر سے دور سے ہورنگ جزیرے کا ایک نقطے کی صورت میں نظر آ رہا تھا، اور یہ نقطہ تیزی سے بڑا ہوتا جا رہا تھا کہ اچانک ٹرانسمیٹر پر کال آنا شروع ہو گئی، تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہلو ہلو کالنگ، ہیری کالنگ، اوور۔ ٹرانسمیٹر سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ عمران کو ہوپر نے بتایا کہ ہیری ہورنگ جزیرے کا انچارج، مشینوں کا انچارج اور مدام ٹاکسی کا نائب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوپر نے یہ بھی بتایا کہ ہیری اس کا کزن اور اس کا بہنوئی بھی، اس لیے ہیری سے اس کی خاصی بے تکلفی تھی۔ ہیری نے اسے ٹاسک میں شامل کرایا۔ یس ہوپر اٹینڈنگ یو، اوور۔ عمران نے قدرے بے تکلفانہ لہجے میں کہا، بڑا کام دکھایا ہے ہوپر، مجھے تو سخت تشویش تھی کہ کہیں یہ پاکستانی ایجنٹ تمہارے لیے خطرناک ثابت نہ ہو، اوور۔ دوسری طرف سے ہیری نے انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا، خطرہ کیا ہونا تھا، انہیں تو معلوم ہی نہ ہو سکا، اور میگنم ریم سے انہیں بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی وہ ہلاک کر دیے گئے۔ خطرناک تو تب ثابت ہوتے جب انہیں سنبھلنے کا موقع مل جاتا، اوور۔ عمران نے کہا، چلو اچھا ہوا، ویسے ہوپر تم نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس سے نہ صرف مجھے ترقی مل جائے گی بلکہ تمہیں بھی، اوور۔ ترقی، وہ کیسے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ پاکستانی ایجنٹ دنیا کے انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ سمجھے جاتے تھے، ان کو ہلاک کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اس کارنامے کی وجہ سے یقیناً مدام ٹاکسی کو ہیڈ کوارٹر بلوا کر وہاں کوئی بڑا عہدہ دیا جائے گا، اور مدام ٹاکسی نے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہورنگ کا فل انچارج بنا دے گی، اور ظاہر ہے جب میں ہورنگ کا فل انچارج بن جاؤں گا تو تمہیں بھی ترقی دے دوں گا، اوور۔ ہیری نے کہا، اوہ تو اس قدر خطرناک لوگ تھے یہ، لیکن یہ ہورنگ کی طرف آ کیوں رہے تھے، ان کے یہاں آنے کا مقصد کیا تھا، اوور۔ عمران نے جان بوجھ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ اسے ہوپر نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر عالم رضا کے جزیرے پر پہنچنے سے پہلے وہ سب میرین کی مرمت کرانے کے لیے یہاں سے جا چکا تھا۔